बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतों और बरकतों के इस महीने रमज़ान मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा इमदाद और पहले रोज़े से मेरा जो साथ दे रहे हैं इस ट्रांसमिशन में जनाब तौफीक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वां रोज़ा है, इसके साथ साथ आज ख़ातीन का आलमी दिन भी है, तो हमारी आज की खसूसी नशरियात ख़ातीन के मौजू पर ही होगी। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे अपने जो मेहमान बैठे हुए हैं उनसे कि हमारे दीन इस्लाम में ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं और हमारे मुआशरे में ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है। इस हवाले से हम अपने जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। और हमारे आज के मेहमानों में मौलाना हैदर अली नजवी साहब हैं। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, आपकी मेहरबानी है और हमने दोबारा आपको ज़हमत दी। आप इस्लामी स्कॉलर हैं और हमारे साथ हैं हबीबुर रहमान साहब। आप भी पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और आप इनकी ख़ूबसूरत गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। आज हम ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से इनसे बात करेंगे। और हमारे साथ हमारी बेटी हैं फ़रीना एजाज़, ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। और हमारे साथ हैं कारी नईमुर रहमान साहब, ये तलावत कलाम पाक पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बट साहब, इसके अलावा हमारा एक और ख़ुसूसी मेहमान है जो यहाँ पर मौजूद है, वो है वाइटा ग्लो। वाइटा ग्लो जो है, जैसा कि आज हम वुमेंस डे मना रहे हैं, ख़वातीन की खूबसूरती, ताकत और कामयाबियों पर हम खिराज तहसीन पेश करते हैं तमाम ख़वातीन को। और वाइटा ग्लो ने जो है वो स्पेशली हमें स्पॉन्सर किया है आज की नशरियात में, और ख़वातीन की हेल्थ और ब्यूटी और वेलनेस को ये प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ज़बरदस्ती। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कलाम पाक से करेंगे। और कारी नईमुर रहमान साहब से गुजारिश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला
سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک تھی۔ اور اب نعت رسول مقبول کے لیے ہم اپنی بیٹی فرینہ اجاز سے گزارش کریں گے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے کرم ہے حضور کا ہم پر، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ہر کرم سے نہال ہوتے ہیں، آپ اپنی مثال ہوتے ہیں، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمت جن کی وہ بدلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلٹے تھے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلٹے تھے، اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلٹے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک فرینہ اللہ بہت خیر، خوبصورت بہت آواز ہے۔ خوبصورت آواز، بہت ناظرین،
سب سے پہلے تو آج چکے خواتین کا عورتوں کا عالمی دن ہے، تو ہماری جانب سے، سما کی جانب سے تمام خواتین کو ہیپی ویمنس ڈے۔ ہم اپنی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج خواتین کا موضوع ہے۔ اگر ہم دین کے حوالے سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے دین کی خدمت لی ہے، بہت ساری عورتوں سے بھی دین کی خدمت لی ہے، تو دین اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، کیا کردار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے خیال یہاں سے اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میں نے تو بٹ صاحب سے پہلے بھی کہا کہ آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے تو بہتر ہے وہ اپنے حق پہ اچھا بول سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو ان کے لیے حق کو ثابت کرنا ہے، تو وہ اپنے حق پہ اچھا دفاع۔ خواتین اسکالرز بھی ہمیں جوائن کریں گی، لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ان کے پوائنٹ آف ویو سے آگاہی دینا بھی تو ضروری ہے۔ نہیں، بالکل بالکل۔ دیکھیں، اس میں عزتیں دینے والا خدا ہے، عزتیں دینے والے رسول ہیں، عزتیں دینے والے اہل بیت ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو عزت دینے والے یا کسی کی تنقیص کرنے والا؟ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر ہم قبل از اسلام دیکھیں، قبل از اسلام اب تھوڑا سا ملاحظہ کر کے دیکھیں، کیا مشرکین میں کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، اس بنا پر کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ بندہ پوچھے کہ جس کو تم درگور کر رہے ہو بیٹا بھی اسی نہیں پیدا کر کے دینا، یعنی جہالت کی اب ان کی سائیکی دیکھیں، اس انتہا پہ تھے، یعنی اس نہج پہ تھے کہ اتنا بڑا عیب اور اتنا بڑا گناہ اور اپنے لیے اتنی بڑی وہ ضلالت شمار کرتے تھے۔ حالانکہ بیٹا بھی اسی خاتون سے آپ کو ملے گا جس کو آپ قتل کر رہے ہیں، لیکن ظلم و بربریت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بیٹی عطا کی کہ جسے جنت کی بلکہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی ان کو دکھانے کے لیے، ان کو یہ یاد دلانے کے لیے، ان کو باور کرانے کے لیے دیکھو بیٹی کا احترام اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب جناب سیدہ آتی تھی، رسالت مآب اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ مجھے ایک شاعر کا شعر بڑا پیارا لگتا ہے، کہتا ہے دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ۔ یعنی لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، فرمایا یہ دیکھو بیٹی کی عزت، یہ دیکھو بیٹی کا احترام، اسی نے بڑے ہو کے عورت بننا ہے۔ دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ میں پیش کی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، حالانکہ باپ کے قدموں تلے نہیں، باپ کی ایفرٹ کم نہیں ہوتی، باپ کی جو ذمہ داریاں وہ کم نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ ابتدائی آغوش ہی ہے، پالنا اسی نے ہے، پروان اسی آغوش میں چڑھنا ہے، تو کہا کہ اگر اپنی ماں کی عزت کرو گے، اپنی ماں کا مقام دو گے، رسپیکٹ دو گے، تب جا کے تمہیں جنت ملے گی۔ تو جس عورت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان اقدس سے فرمان کے روح سے جنت کا، یعنی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی جائے، اور جنت وہ ہے جس کے لیے بندہ ہر عمل کرتا ہے، ہر نیکی انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارے امور انجام دیتا ہے، جنت مل جائے، کہا تم اپنی ماں کی عزت اور احترام کر لو، وہی جنت تمہیں وہیں مل جائے گی۔ کیا بات ہے! یعنی اور میں یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ درس ہمیں فقط مردوں کو نہیں چاہیے، درس خواتین کو بھی چاہیے، یعنی عورت کی عزت اور مقام کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کو خود بھی سمجھنا چاہیے۔ جی، اور مرد کی ذمہ داری اور مقام کیا ہے، میں رسالت مآب کے اس جملے سے واضح کروں گا۔ جب جناب سید اور مولا علی کی شادی ہوئی نا، اللہ اکبر، دونوں کی شادی ہوئی، شادی کے اگلے دن جناب سیدہ کے گھر آئے رسالت مآب، اور عجیب انداز ہے، بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ایسا سوال کائنات، میری بات تھوڑی کمپلیٹ ہونے دیجیے گا، ایسا سوال کائنات کا کوئی بھی سسر اپنے داماد اور بیٹی سے نہیں کر سکتا جو رسالت مآب نے کیا۔ کیا سوال کیا؟ میں وہی سوال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اگلے دن ایک طرف مولا علی کو بٹھایا، ایک طرف جناب سیدہ کو بٹھایا، اور ایک سوال مولا علی سے کیا، ایک سوال جناب سیدہ سے کیا۔ جو جناب سیدہ نے جواب دیا وہ خواتین کے لیے درس ہے، جو مولا علی نے جواب دیا وہ مردوں کے لیے درس ہے، اور اگر اس طرح ماحول بن جائے گھر میں تو یقیناً زندگی آسان ہو جائے گی، اور شوہر کی بھی عزت بحال رہے گی اور مستور کی بھی عزت بحال رہے گی۔ پہلا سوال کیا جناب سیدہ سے، کہا سیدہ کیف وجدت علیہ، آپ نے علی کو کیسا پایا، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا بہترین شوہر میں نے علی کو پایا۔ اب اگلا سوال مولا علی سے کیا، میں کہتا ہوں کمال درس ہے، اور اس میں زوجہ کی عزت بھی بتائی، زوجہ کا احترام بھی بتایا کہ شادی کے بعد آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی جو شریک حیات ہے اس کو کس عزت سے آپ نے پکارنا، اس کو کیا رسپیکٹ دینی، وہ مولا نے بیان فرمایا۔ یہی سوال مولا علی سے پوچھا کہ یا علی کیف وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، مولا علی نے بہت پیارا جواب دیا، نعم العون فی طاعت اللہ
اللہ کی اطاعت میں علی نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. کیا بات. یعنی اگر سبحان اللہ. عورت کا انداز اپنے شوہر سے یوں ہو جائے تو پھر عزتیں ایسے ملا کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹی کو چاہیے، ایک بیٹی کی رسپیکٹ کیا ہے وہ بھی دین نے بتایا، ایک ماں کی رسپیکٹ کیا ہے وہ رسول خدا نے بتا دیا، اور اگر ایک شریک حیا کی رسپیکٹ کیا ہے وہ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. حبیب الرحمن صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو عورت کا کردار ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے، ایک ماں کا کردار ہے، بہن کا کردار ہے، بیٹی کا کردار ہے، تو اس کردار کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کی تفصیل. اور دوسرا یہ کہ جنگوں میں، ہماری جنگوں میں عورتوں نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. ایسی مثال کسی ریلیجن میں نہیں ملتی. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. وہ چیز انہوں نے ایک جو حدیث پڑھی ہے تو وہ سب سے بڑی مثال دنیا میں یہی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت. عورت جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ان سے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جی اللہ کے بیٹے بھی قتل ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. اللہ نے بیٹی کے بارے میں کہا کہ بیٹیوں کو جو قتل کرتے ہیں نا، یہ مؤنث کا اس کے صیغہ استعمال ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں پوچھوں گا ان سے کہ بیٹیوں کو کیوں درگور کرتے ہیں. اللہ کے بیٹوں کو بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، معاشرے میں مار بھی دیتے ہیں. بیٹیوں کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے. اور میں جو سمجھتا ہوں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ہر چیز بے مثال دی. قرآن آیا، سب سے اعلیٰ چیز تھی. کوئی عام چیز اللہ نے ہمارے نبی سے نہیں جوڑی. ان کے گھر سے لے کر، ان کے شہر سے لے کر، ان کی امت سے لے کر، تو پھر جو گھر کے اندر موجود تھے اللہ نے وہ صرف بیٹیاں دیں. تو یہ بھی اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ نے اتنی عزت والا درجہ سمجھا کہ میرے نبی کے دامن میں، گھر میں، پہلو میں اٹھتے بیٹھتے، جس طرح بتا رہے تھے بھائی کہ جب بھی جنگ سے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے جا کر سیدہ کے گھر جاتے اور جا کر ان کو ملتے. اور میں بڑی دفعہ پڑھ لیں، جنگوں سے آئے حالات ایسے وہ بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب سیدہ کو دیکھتے تو علیہ السلام اٹھ کر جاتے. اللہ کی امت نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. اس روح زمین پر کسی کو یہ منظر نہیں پتا تھا. جس طرح انہوں نے شادی کی مثال دی، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے غریب، یعنی غریب سے مراد ان کے خزانوں میں یہ نہیں کہ وہ نہیں لے سکتے تھے، اللہ نے اس گھر کو جنت دے دیا تو اس میں کیا دے سکتے ہیں. لیکن جنت ان کے صدقے میں ہمیں دی ہے. لیکن دیکھیں کہ اس گھر کی، اس عورت کی جو مثال دی جاتی ہے، اس ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی مثال یہ اس دن کہتے ہیں نا، بعض معاشرے میں عورت کو حقوق نہیں ملے. میں نے کہا جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے نا، اس گھر میں شاید وہ بسترے بھی پورے نہیں تھے، ان کا جہیز بھی پورا نہیں تھا. جہیز کا ملنا تھا، وہ سادہ سا گدا چکی اور جو چیزیں تھیں. لیکن اس عورت کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ ایک تاریخ کا صفحہ کسی کتابوں سے مسلک سے لا دیں کہ اس فاطمہ کی زبان پر شکوہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی زندگی ہیپی تھی تو اسلام نے آ کر ہیپینس دی ہے. ورنہ بیٹی کہہ سکتی تھی نا، ابا آپ کا اتنا مقام ہے، غلام ہے، جنگوں سے بیت مال غنیمت ملتا ہے، کوئی ساڑھے وائی گھر کوٹھی. اللہ نے بتلایا کہ اسلام میں جب بیٹی کو اللہ نے عروج دیا تو یہاں تک دیا. میں اس میں ایک حدیث ایڈ کر کے آپ کی بات کرتا ہوں. صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس بیٹھے تو ان کا بیٹا آیا. اس بیٹے نے آ کر نا دیکھا بیٹا آیا بھاگتا ہو، تو صحابی اٹھ کر گئے، جا کر انہیں لے کر اٹھا کر لا کر گود میں، جس طرح ہمارا بچہ آ جائے تو ہم گھر میں مہمانوں میں اٹھا لیتے ہیں، گود میں بٹھا لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد نا بیٹی آئی. اس وقت صحابی نہیں اٹھے اور اسے ایسی مسکرا کے ہنس کے بلایا کہ تم بھی آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ غصے کا اظہار کیا. کہا اسے اٹھ کر لینے کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں وسلم میں تو ویسے ہی فرمایا جس طرح بیٹے کو اٹھا کر لائے ہو نا، اٹھ کے جاؤ بیٹی کو بھی اٹھا کر لاؤ. یعنی یہ عزت، یہ معیار اسلام نے ہمیں دیا ہے. تو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے لیے بہترین ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے خیرکم لِأَهْلِ، وہ بہتر ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، میں اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں. تو جو اس میں سب سے بڑی مثال جنگوں میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں اسلام نے جس طرح ہمارے پاس تاریخ میں نام ملتے ہیں بہت زیادہ کہ جنگوں میں وہ آتی تھی نا عورتیں. جس طرح حضرت علی کے بارے میں آتا ہے تو ایک عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو واپس چھوڑ کر آؤ. جا کر نا اس کے اہل و عیال میں قید تھی، اس نے کہا جی میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو جب وہ واپس پہنچے وہاں پر تو اس کے بھائی جب دروازہ کھول کر باہر آئے تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ تو غیر مردوں کے درمیان میں یہ تو پکڑی گئی تھی. تو سب سے پہلے انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ جو نوجوان پیچھے کھڑے ہیں ان سے تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ یہاں پہ تجھے دفاع ملا ہے کہ نہیں؟ یہ تو غیر محرموں میں یعنی غیر لوگوں میں تو آئی ہے.
تو وہ بہن اسے کہتی ہے کیسی بات کر رہا ہے, تو مجھے غیروں میں چھوڑ کر آ گیا تھا نا جنگ میں نے وہ عزت تیری آنکھوں میں نہیں دیکھی جو ان نبی کے وفاداروں میں دیکھی ہے, ان صحابہ میں, ان میں دیگر صحابہ بھی ہیں, ہمارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں. تو یہ الفاظ, یہ چیزیں اسلام ہمیں دیتا ہے. عورت کا کردار جنگ کے میدانوں میں بھی الحمدللہ جو ملتا ہے, تو اسلام نے کسی عورت کو, اس سے بڑی کیا حقوق ہوں گے. بھئی صحیح البخاری کی حدیث ہے, جنگ پہ جاتے ہیں نا تو اصول جنگ یہ ہے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. وہ چاہے جو بھی معاملہ ہے, عورت کے اوپر آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے جس طرح بچے دنیا کسی ملک میں آپ دیکھ لیں تو وہ ظلم کر کے لوگ مارتے ہیں, جو اسلام کے نام پر دنیا میں مطلب حقوق کے نام پر بات کرتے ہیں نا, وہ عورتوں کو مارتے ہوئے. غزہ میں دیکھ لیں ہماری بیٹیاں, بچے چھوٹے بیچارے, اور بھی بڑے ملکوں میں تو وہ بیچارے عورتوں کو مارتے ہیں. لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ابھی آپ کسی سے, جس طرح آپ بیٹھی ہیں, سب سے بڑی مثال تو یہ ہے, آپ جس طرح پاکستان میں سما نیوز پر بیٹھ کر اکثر آپ سے اسلامک پروگرام پر بات ہوتی ہے, آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں, اس معاشرے نے مجھے کتنی عزت ادا کی ہے. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اسلام میں وہ جنگ ہے, وہ گھر ہے, جو ہر جگہ پر آپ کو مثال مقام دیتا ہے, بہت عزت دیتا ہے. علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. بہت ساری خواتین ہیں جو جنگوں میں اہم کردار ادا کیا, جنہوں نے حضرت عمارہ, حضرت خنسا, مرہم پٹی کرنے میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کیا, اور سیدہ زینب کا کردار تو کربلا میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بہت, میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا میرا بھی پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے. اگر آپ کربلا کی جنگ کو ملاحظہ کر کے دیکھیں, اس میں خواتین کا رول آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے آپ نے خود ہی بتا دیا, جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کہ اپنے بھائی کے مشن میں اتنا خوبصورت ساتھ دیا, اتنا خوبصورت ساتھ دیا کہ شریکت الحسین کے لقب کی مالکہ بن گئی. اس سفر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہیں, اور یہی مولا فرماتے رہے کہ میں اسلام بچاؤں گا اور زینب مجھے بچائے گی. تو آج اگر دنیا میں حسینیت ہے تو یہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا دان ہے کہ اس عزاداری اور ذکر کو بچا کے رکھا. اور وقت کی طاغوتی طاقت کے دربار میں بھی جناب زینب عالیہ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا, قد قیدک سایکا ناصب جوہدکا لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید یاد رکھنا تو جتنی نجس چالنے چلنا چاہتا ہے. یہ دیکھیں اسلام کی بقا میں خاتون کا کردار, یہ اسلام کی بقا میں, حسینیت کی بقا میں جناب زینب عالیہ کا کردار. انداز چیک کریں کا قد قیدک سایکا ناصب جوہدکا, تو جتنی نجس چالیں, جتنی شیطانی چالیں چلنا چاہتا ہے چالے, لا تمہو ذکرنا, تو کبھی ہمارے ذکر کو نہ مٹا سکے گا. کہتا ہے نا کوئی وحی نہیں آئی تو وحیوں والے دین کو نہ مٹا سکے گا, تو کسی بھی اسلام کے حکم کو نہ پامال کر سکے گا. یاد رکھنا ظالمین کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا کردار ہے کہ ادھر امام مظلوم کربلا, مولا کے اوان و انصار شہید ہو رہے ہیں. کہا زینب آپ نے خیمے سے باہر نہیں آنا, آپ نے وہیں پہ رہنا ہے. یعنی بی بی نے پردے میں رہتے ہوئے بھی اسلام بچایا, پردے میں رہتے ہوئے بھی حسینیت بچائی, پردے میں رہتے ہوئے بھی انسانیت کے اطوار و اقدار بچائے. یہ تو ہیں جناب زینب عالیہ. میں تھوڑا اصحاب کی جو زوجات ہیں ان کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین کا خط ملا, اب دیکھیے گا جناب حبیب صحابی مولا امام حسین ہے, اور میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جناب حبیب کو رسول خدا بڑا پیار کیا کرتے تھے, اور اکثر اپنی آغوش میں اٹھا لیا کرتے تھے. صاحب پوچھتے تھے کہ آپ حبیب سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے اکثر دیکھا ہے جب میرا حسین کچی زمین پہ چل کے جاتا ہے نا, تو جب حسین چلے جاتے ہیں حبیب اس مٹی کو اٹھا کے کبھی آنکھوں پہ لگاتا ہے, کیا بات ہے, کبھی رخسار پہ لگاتا ہے. مجھے یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ میرے حسین کے نام پہ شہید ہوگا. جب خط ملا, یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میدان جنگ میں رول دیکھیں خاتون کا, جناب حبیب کی زوجہ کا رول دیکھیں. جب خط پہنچا جناب حبیب نے لقمہ اٹھایا, دک الباب ہوا تو لقمہ ہاتھ سے گر گیا. تو یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ شاید کسی مظلوم کی پکار ہے, اس کی آواز ہے. القصہ دروازے پہ آئے تو خط دیکھا امام مظلوم کربلا. کہا کہ حبیب اگر آنا چاہتے ہو میری مدد کے لیے تو آج آ جاؤ, اگر نہ آ سکے تو پھر بروز محشر ملاقات ہوگی. جناب حبیب نے خط لیا, جناب اپنی زوجہ کے پاس آئے. جب اپنی زوجہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا بھی کس کا خط ہے, کس کا؟ کہا نہیں چھوڑے رہنے دیں. اپنی زوجہ کو آزما رہے تھے جناب حبیب ابن مظاہر, خود آزما رہے تھے. کہا نہیں چھوڑیں, ہمیں اس سے کیا, بس ان کی جنگ ہے وہ اپنی جنگ. کہا کس کا خط ہے بتا تو صحیح. جناب حبیب آزما رہے ہیں, عقیدت کی انتہا پہ ہیں جناب حبیب, کہ اپنی زوجہ کو دیکھ رہی تھی اس کی معرفت کیا ہے, اس کی عقیدت کیا ہے امام مظلوم کربلا کے بارے میں. کہا مولا امام مظلوم کربلا کا خط ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں. کہا میدان جنگ لگ چکا ہے, مجھے صاحب کی ضرورت ہے. کہا کہ پھر دیر کس بات کی, یہ ہے کردار. یہ کردار آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پتہ بھی ہے میرا شوہر جائے گا, وہاں قتل ہو جائے گا, لیکن جانتی تھی یہ عارضی دنیا ہے,
وہ دائمی جنت میں چلا جائے. علامہ صاحب زہیر ابن کین وہاب جی کلبی میں انہی کی طرف آ رہا ہوں, میں انہی کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یعنی یہ زوجہ کا کردار کہ پتہ ہے میرا شوہر قتل ہو جائے گا, پھر بھی اباری کہا دیر نہ کر, جلدی مولا کی بارگاہ میں چلے جا. اور جب تو مولا کی بارگاہ میں پہنچے, جب ان سے پہلا دیدار ان کا کرے, تو ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کنیز سلام پیش کر رہی تھی. تو ابھارنے والی کون تھی؟ اسلام کی. کہا کہ تم نے اسلام کے جب پتہ ہے کہ حق پہ جان دینی ہے, بلانے والا حق کا بڑا وارث ہے, پھر چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, دنیا سے چلے جاؤ, مجھے یہ قبول ہے. لیکن حسین تمہیں پکارتے رہیں. جہاد اور حق کی راہ پر گامزن کرنے میں بھی بالکل, یعنی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اسلامی راستے پر, یعنی محاذ پہ جنگ کے اوپر جب قتل ہو جانا, اس کے اوپر ابھارنے پر بھی ان زوجات کا بڑا ہاتھ ہے. دوسرے جناب وہب کلبی, جناب وہب کلبی یہ نصارہ یعنی یہ عیسائی قبیلے سے تھے, لیکن مولا حسین نے تو انداز ہی بدل دیا. میں کہتا ہوں ایسا کارخانہ لگا رکھا تھا اس دن مولا امام مظلوم کربلا نے, جاتا صحابی تھا, نکلتا علیہ السلام تھا. ٹھیک ہو گیا. جناب وہب کلبی کی شادی کو بھی 2-3 دن ہوئی ہیں. انداز چیک کیجئے گا, جب پتہ چلا کہ مولا حسین وہب کلبی کو بلا رہے ہیں, زوجہ وہب کلبی کو ساتھ لے کے آئی. یعنی شادی کو بھی 1-2-3 دن ہوئے ہیں. لے کے آئی, کہا کہ زہرا کا بیٹا بلا رہے ہیں, کہا کہ آپ چلے, بلکہ مجھے ساتھ لے جائیں. اور روایات میں موجود ہے کہ جناب وہب کلبی کی زوجہ ساتھ تھی, اور خود کہا کہ یہ ان کی قربانی قبول فرمی. یعنی زوجہ کہہ رہی ہے اپنے شوہر کے حق میں کہ مولا ان کی قربانی کو اگر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہ تھا رول. اور علامہ صاحب ان کی زوجہ ہی نہیں بلکہ ان کی والدہ بھی, کہ جب شہادت ہو گئی تو سر ان کو تنگ کرنے کے لیے دیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی راہ میں یہ چیز واپس نہیں لیتے. جب دشمن نے جب سر پھینکا نا جلانے کے لیے, یعنی جناب وہب کلبی کی جو والدہ ماجدہ, ان کے دل کو جلانے کے لیے, اذیت دینے کے لیے نا, ان کا کٹا ہوا سر ان کی طرف پھینکا. جب پھینکا تو بڑی جرت سے جناب وہب کلبی کی والدہ نے بڑی جرت سے وہ سر اٹھایا اور پھینک کر واپس کہا کہ یہ حسین کی راہ کا صدقہ ہے, یہ دین اسلام کی راہ پہ قربانی ہے, ہم جو صدقہ دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے جو قربانی. یہ تو میدان جنگ میں خواتین کا کردار تھا. حافظ صاحب, علم کے میدان میں خواتین کا کیسا کردار ہونا چاہیے؟ اسلام خواتین کو علم حاصل کرنے, انڈیپینڈنٹ ہونے, جاب کرنے, آگے بڑھنے, مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے میں کیا کچھ حقوق فراہم کرتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی آج صبح ہم نے ایک پوسٹ بھی دیکھی, اس پہ لکھا تھا جس طرح وہ میرا جسم میری مرضی, پاکستان اور دنیا میں یہ جملہ فیمس ہو جاتا ہے, اور بڑے علماء اس کے خلاف بھی ہیں. میں کہتا ہوں یہ جملہ اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جس کا جسم ہے اس کی مرضی ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس پہ مرضی کرے, لیکن مرضی اسلام کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. غیرت, ایمان, حیا جو اللہ نے دی ہے, قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم پر کرم کیا. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اس میں عورت بھی شامل ہے. بے شک. میں اس چیز کا اقرار آن لائن ٹی وی پہ یہ کر رہا ہوں کہ کوئی دنیا کا مذہب, وہ ہندو مت ہو, وہ عیسائیت ہے, وہ کوئی اور ہے, اسلام کے حقوق کے مقابل یا اس کو وہ تعلیم دینے میں ہو, وہ اس کو نوکری کرنے کے بارے میں ہو. دیکھیں اس کے کوئی مثال آپ لے لیں, آپ اس کی شادی کی لے لیں. مثال دیتا ہوں, اجازت نامہ شادی کا سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وہ غیرت اور حیا کی وجہ سے خاموش نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قانون ہے آج سے دنیا کی بیٹیوں کے لیے, جس طرح فاطمہ خاموش رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو آج سے یہ خاموشی ان کی ہاں سمجھی جائے گی. اور اگر انہوں نے انکار کر دیا, دیکھیں وہ نکاح ہی شمار نہیں ہوگا. اگر لڑکی کہہ دے کہ میں راضی نہیں ہوں, کیا بات ہے, باپ سے اظہار کر دے, وہ نکاح ہی شمار نہیں ہوگا. تو یہ اسلام نے دیا ہے, ہمیں حقوق دیے ہیں. تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو عورت تو آزاد تھی. میں آپ کو ریالٹی بتاؤں, عورت آزاد تھی. عورت کو اس معاشرے نے قید کیا, یعنی عورت گھر میں صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے اس نے آرام کرنا تھا, اس کو ڈرائیور بنا دیا کہ نہیں تو نے بچے بھی اسکول چھوڑ کر آنے ہیں. اللہ کے یہ حقوق مرد کی ذمہ داری تھی. اسلام نے کہا عورت کو کہ تو نے پڑھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے اپنے معاشرے, اپنی اولاد کی بہتری کے لیے. اسے کہا گیا نہیں, تو نے نا 25, 30, 50 ہزار تنخواہ کے لیے نا معاشرے میں تو نے دھکے کھانے ہیں. تو علم اللہ نے تو اسے اختیار دیا ہے پڑھنے کے لیے. دیکھیں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, جو علم کا حاصل کرنے کا اس میں مسلم میں مرد بھی آتا ہے, عورت بھی آتی ہے. حافظ صاحب, جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے, بغیر کسی قد و کاوش کے, جبر و اکراہ کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں, وہ بزنس وومن ہے. وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھیں بزنس اس طرح دیا کہ اسلام کو مضبوط کرنے میں سب سے زیادہ کردار انہیں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ وفات سے پہلے جب وہ آئی نا شیب ابی طالب کے جب قید سے نکلی ہیں,
تو بیمار تھیں تو بندے کو علم ہو جاتا ہے کہ میری لگتا ہے حالت اب نہیں ہے، تو بیٹیوں کو الگ بھیج دیا. تو حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے بحیثیت بیگم، آپ سے بڑی بھی ہوں، لیکن آپ میرے پیغمبر ہیں، میرے سردار ہیں، تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نا تو معاف کر دیجیے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہتے کہ ختیجہ تو نے مجھے بڑی راحت پہنچائی ہے، بڑا سکون پہنچایا ہے. تو اس گھر سے نبی کی بیٹی ہے. تو میں اس کی مثال یہ بھی دیتا ہوں کہ سیدہ، یہ آپ صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مثال لے لیں، اس سے آگے تاریخ میں جہاں بھی چلے جائیں، اس گھر سے جو دین چلا ہے نا، دنیا نے اس طرح پہلے کا دین نہیں دیکھا تھا. ابھی بھی آپ کسی جگہ پر معاشرے میں دیکھیں تو ہمارا معاشرہ تنگ ذہن ہے. انہوں نے برائیوں کی وجہ سے عورت کو حقارت سے دیکھا ہے. میں نہیں کہتا کہ بازار میں جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا جسم محفوظ نہیں، ریالٹی ہے نہیں محفوظ. کیوں محفوظ نہیں ہے؟ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے. لیکن آج بھی عورت تجارت کرے اس اصول پر جو اللہ نے دیے ہیں. اصول نہ توڑیں، علم حاصل کریں، آپ سفر کریں، آپ کسی جگہ پر کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. لیکن عورت کو کیا کیا گیا کہ معاشرے میں ہم نے اس کو اتنا تذلیل پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب عورت کو اگر وہ کماتی نہیں ہے تب بھی رشتے نہیں ہوتے. اب اگر اس کی ڈگری اعلیٰ نہیں ہے تو اس کو حقارت سے اس کے کیا ہمارے گھر رہنا ہے. حالانکہ عورت کا معیار اس کے کردار سے تھا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم، دیکھیں علم سارا جو ہے وہ مردوں سے زیادہ اسلام کی طرف آیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ حدیث گھر کی فرد تھیں، انہوں نے خواتین کو اور مردوں کو بھی تعلیمات دی بہت زیادہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس چیز سے روکا نہیں ہے. ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی جو کہتے ہیں نا اسلام تنگ ذہن ہے، عورت کو محدود کرتا ہے. میں نے کہا جتنا اسلام نے وسعت دی ہے نا، آپ پڑھ کر دیکھیں کسی آیات کو، جب اللہ نے بتلایا کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح چیزیں کھول کر بیان کی. اب ان کے لوگ کہتے ہیں، میں نے ایک عیسائیت کی اس میں تشریح پڑھ رہا تھا، ان کا ایک پوپ اس میں وہ تقریر کرتے ہوئے اب کہہ رہا تھا، کہتا ہے کہ جس طرح اسلام نے کچھ حقوق بتلایا نا، بیٹا، شوہر، خاوند، کہتا ہے اس میں خیر ہے، اس کے اندر لائف ہے. وہ انگلش میں اس میں بات کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ایک وقت آئے گا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن اسلام میں جو عزت اور حقوق اور علم کی اجازت دی گئی ہے کسی معاشرے میں نہیں. یہاں یہ نہیں اسلام کہتا کہ تعلیم کے نام پر برہنہ ہو جائیں، تعلیم کے نام پر ہم اس طرح ہو کر کے عزت اور پگڑی کو ہم باپ کی نیچے کر دیں. اسلام کہتا ہے جس طرح صحابیات میدان مقتل میں علم میں رہتی تھیں، آخر وہ بھی پڑھتی پڑھاتی تھی، مسجد نبوی میں پیچھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابیہ کہتی ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتی تھی، کوئی بات پوچھنا ہوتا پوچھ لیتی تھی. تو یہاں ثابت ہوتا ہے کہ علم کے لیے آپ کسی عورت کو اس کی اجازت دینی پڑے گی. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے میں عورت، دیکھیں اب لیڈیز کا جس طرح گائنی کا سسٹم ہے، مرد کی غیرت نہیں برداشت کرتی. حالانکہ اسلام نے اجازت دی ہے اس حد تک کہ اگر نہیں ہے تو مرد بھی وہ آپریٹ کر سکتا ہے. لیکن اصل چیز جو سکون ہے وہ تو اسی میں ہے نا. اب جب نہیں پڑھائیں گے وہ لوگ جو تنگ ذہن ہے، عورتوں کو نہیں بھیجتے. ہمارے معاشرے معروف ہے جی اسکول میں بچیوں کو کیوں نہیں جانا چاہیے. دین دنیا لازم ملزوم ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، ان کو آپ نے اس معاشرے میں رکھنا ہے. وہ بازار جائیں، دیکھیں صاحب ذہن کی پختگی جو ہے وہ اسلام کرتا ہے. اگر ہم جناب مریم کی ایک ایگزامپل دیکھیں، عزت و تحفظ کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کی ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اور پھر آسیہ علیہ السلام، فرعون کی جو زوجہ تھیں، اتنی بڑی برائی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو، یہ تو انداز ہے کہ اللہ جب عزتیں دیتا ہے، انتہا کرتا ہے، تو پھر دنیا حیران ہو جاتی ہے. اب جناب آسیہ کو آپ دیکھ لیں کس بندے کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کی چونکہ ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، ایک انداز اللہ کو پسند آ گیا کہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ بہت سارے بچوں کو قتل کر چکا، اب آپ نے بات چھیڑ دیا، بہت سارے بچوں کو فرعون قتل کر چکا نا، تو جب دیکھیں خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ جس کو قتل کرنے کے لیے اس نے اتنے بچوں کو قتل کیا تھا، اسی کے قصر میں اپنی حجت کو پروان چڑھایا. کیا بات ہے. اسی کے محل میں اپنی حجت کی پرورش اور کفالت کا اہتمام کیا. جب بہت سارے بچوں کو قتل کر چکا، جناب موسیٰ آئے تو ان کو بھی قتل کرنے کے درپے تھا. تو جناب آسیہ کہتی ہے تو اتنے بچوں کو قتل کر چکا ہے، یہ کون سا وہی بچہ ہے، ہم اس سے آغوش لے لیتے ہیں. تو اسی کے قصر میں پروان چڑھا. اب چونکہ جناب آسیہ ایک وقت کی حجت، وقت کے نبی کی زندگی کا سبب بن گئی، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آ گیا کہ مولا کائنات کی دنیا میں آمد کے وقت اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دنیا میں آمد کے وقت ان بیبیوں کی خدمت کے لیے جن 4 مستورات کا انتخاب کیا گیا تھا، ان میں ایک حضرت آسیہ تھی، ایک حضرت مریم تھی. ٹھیک ہو گیا. تو میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. تعلیم و تربیت کی، تعلیم کی ضرورت خاتون کو زیادہ ہے. جیسے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ گائنی کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، بہت سارے خواتین کے ایسے مسائل ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، بھائی بہن کو نہیں بتا سکتا،
جی باپ بیٹی کو نہیں بتا سکتا. اب ان مسائل کو سمجھنے کے لیے جن کا ان کی عبادی پہلو سے بڑا گہرا تعلق ہے, اگر ان کا کلیئر نہ کیا گیا, ان کی عبادت ناقص ہے, کون سے ایام ہے جن میں خاتون عبادت انجام نہیں دے سکتی, اگر کسی نے سکھایا ہی نہیں, اسے پڑھا, اگر گھر میں ایک ہی آپ کی بیٹی پڑھ جائے تو وہ خاندان کی جتنی مستورات ہیں ان کو وہ مسائل بتا دیں, محلے کی خواتین کو بتا سکتے ہیں. جی اگرچہ ایران میں حوزہ نجف اشرم میں بھی خواتین یہ مسائل علماء سے پوچھتی ہیں, لیکن بہتر کیا ہے کہ خاتون ہی خاتون کو بتائے. تو جو میجر مسائل ہیں کہ جس سے اس کی نماز کا تعلق ہے, جس کے اس کے روزمرہ معمولات کا تعلق ہے, کون سی اقسام ہیں, کون سی وہ چیزیں ہیں, اگر آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے تو بہت ساری بیٹیوں کو سمجھانا, بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہر خاندان میں جس طرح اسکالر مرد ہوتی ہیں, ایک خاتون کا بھی اسکالر ہونا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو وہ ان کو بتا سکتی ہیں. اور دوسری بات حقوق کے حوالے سے کہ حقوق میں اللہ تعالیٰ نے برابر کی عزت دے رکھی ہے. قرآن مجید میں فرمانی جتنے حقوق مرد کے ہیں اتنے عورت کے. ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پہ طاقت ضرور دی ہے. وہ اس لیے کہ عورت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی. اس کا بہترین نگہبان یا اس کا باپ ہے, یا اس کا بھائی ہے, یا اس کا شوہر ہے. اس لحاظ سے قرآن کا الرجال قوامون علی النساء باقی تمام چیزوں میں برابر ہیں, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں, میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, میراث کی باری ہے, ایک بیچاری کا پہلے ایک ہے, وہ بھی کھا لیا جاتا ہے. کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ جب قرآن نے کہہ دیا بیٹے کا ڈبل ہے, بیٹی کا سنگل ہے, تو اسے وہ سنگل بھی نہیں ملتا. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے تقاضا نہ کریں تاکہ فساد نہ بنے. بھائی کیوں فساد بنتا ہے تو بن جائے, جو شریعت نے حق رکھا ہے اسے ملنا چاہیے. جب طلاق ہو جائے ساری کا سارا عذر عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے. بھئی یہ قصوروار ہے, مرد قصوروار کیوں نہیں ہے؟ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی قصوروار ٹھہرایا جائے فقط. اور اتنی عجیب نظروں سے, اتنی گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے. بھئی طلاق ہو گیا تو اس کا بھی تو قصور ہے, اس کو بھی تو کوئی پوچھے. جو اس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے وہ اس کو کیوں نہیں پوچھتا؟ اور دوسرا میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بسوں میں یہ جو بس ہوسٹس ہوتی ہیں یہ بہت غریب طبقے سے ہوتی ہیں. یہ جو بیچاری لڑکیاں ہوتی ہیں, یا ان میں سے میں نہیں سمجھتا کسی ایک کا بھائی ہو, یا اگر بھائی ہوگا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا, خیال نہیں رکھتا ہوگا, یا ان کے بھائی چھوٹے ہوں گے. تو لہٰذا ایسی خواتین کو بھی تحفظ دیا جائے, کیونکہ وہ اسی سے مانگنے سے بہتر ہے یا غلط کاری کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ وہ چند روپے کما کر اپنی والدین کا, اپنی ماں کا, اپنی بہن کا, بھائی کا پیٹ پالتی ہے. تو ایسی مستورات کو جو پسماندہ ہیں, جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتی, اگر ان کے خلاف کوئی عرضہ سرائی کر بھی لے وہ کیا کر لیں گی؟ لہٰذا ان کو تحفظ اور عزت دی جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے روزگار کو انجام دے کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں. اچھا, مولانا نے ابھی اس پہ ذرا مختصر بات کی. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ذرا تفصیلاً روشنی ڈالیں کہ ہمارے دین اسلام میں جو عورت کے وراثتی حقوق ہیں اس پر ذرا آپ تفصیل سے ہمیں بتائیے. بالکل جی, دیکھیں اسلام نے آ کر ہی عورت کو یہ چیز بتلائی, جس طرح انہوں نے بتلایا کہ وہ چاہے ایک حصہ شمار ہوتا ہے. تو ہمارا معاشرہ بعض دفعہ شادی پر جہیز دے کر نا وہ سمجھتے ہیں شاید اس کا حق دے دیا. صحیح. وہ بیچاری جب گھر چلی جاتی, جب ضرورت پڑتی ہے, جب دیکھتی بھائیوں نے تقسیم کر لیا ہے, تو اس وقت کہتے ہیں تجھے تو ہم نے شادی پر اتنا لگا دیا تھا. حالانکہ وہ جو حق ہے وہ اللہ نے اس کا طے کر دیا ہے. اسلام کے اندر پہلے, اسلام سے پہلے تو شادی ہوتی جس کا شوہر فوت ہو جاتا اسے رہنا سہنا الگ کر دیتے, اسے بات نہ کرتے, بیوہ کی کوئی عزت نہیں تھی, حتیٰ کہ مخصوص ایام میں اس سے کوئی کلام تک نہ کرتا, ایسے ہی کھانا ڈال دیتے. اسلام آیا, اس نے عزت دی, اس نے بتلایا کہ ان کے حق کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتلایا کہ مرد کے 2 حصے ہیں, عورت کا 1 حصہ ہے. اس میں عورتیں یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورتوں کے حق کم ہے. دیکھیں وہ گھر میں ہے, اس نے باہر جا کر کمانا نہیں ہے, اس نے کرنا نہیں. مرد پر 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی پرورش بھی مرد پر ہے, اس نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, عورت پر نہیں ہے. تو یہ اس کو اللہ نے حق ڈبل اس لیے دیا ہے. تو جو وراثت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جو ایک منٹ کے لیے میں آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. عورت کو حق مل رہا ہے یہ ایک نہیں ہے. جب باپ کی طرف سے بیٹی وہ حق ملا, جب شوہر فوت ہو جائے گا تو اس سے بھی حق ملے گا, جب ماں ہے تو اس سے بھی حق ملے گا. اس سے اعتبار سے وہ ڈبل نہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو. اور بغیر محنت کے ہے, یعنی کہ اس نے کوئی کہیں فوراً لگانا بھی نہیں. محنت کیوں نہیں حافظ صاحب, بیٹے کو جنم دیتی ہے, شوہر کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے. ساری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے پہ اٹھا کر آپ حج بھی کروا دیں ماں کو تو اس کے اس درد کا تکلیف آپ اس کا ازالہ ہی نہیں کر سکتے. رتبہ ہے تو یہ بہت ہی واضح ہے ہمارے بالکل. اس کی مثال, اس کی تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں آپ کسی لحاظ سے دیکھیں, ایک صحابی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے صلہ رحمی کروں, مطلب میرے سب سے زیادہ احسان کا محبت کا حقدار کون ہے, اور میں اموں کا. اس نے کہا اچھا جی,
پھر دوبارہ اس نے کہا کہ وسلم کوئی اور میں امو کا تیری والدہ, وہ حیران تھا, چلو 2 دفعہ ہو گیا. اسلام نے پھر پوچھا, کہتے امو کا تیری والدہ کے لیے, پھر جا کر کہا لی ابو کا تیرے والد کے لیے. تو اس جگہ تک اسلام نے اصل میں نا دنیا نے قبل الاسلام یہ دیکھا ہی نہیں تھا. ابھی بھی یہ جو غیر اسلام ہے انہوں نے عورت کا اتنا مقام نہیں دیکھا ہے. عرب میں وہ حدیث میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ نے نا ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے, محبوب کون ہے؟ تو اولاد تو ہوتی, لیکن اسلام نے وہاں پر فوراً ایک بات کی فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی اور وہ عرب کے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے, تو عرب میں تو عورتوں کا نام لینا اس طرح یہ تو مطلب مردانگی نہیں سمجھی جاتی. حالانکہ اسلام نے آگے بتلایا کہ یہ اصل میں مردانگی, یہ عورت کو عزت دینا جو ہے نا, یہ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم نے تو کافروں کو بھی عزت دی ہے. ان عورتوں کو اسلام نے عزتیں دی ہیں, سروں پہ دوپٹے دیے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بڑی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر آئی نا, تو ابو العاص سے واپس پہنچی تو زخمی تھی, ان کو نیزہ لگا ہوا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. تو یہی فرمایا تھا کہ میں محمد تمہاری بیٹیوں کے سر پر دوپٹے دیتا رہا, ان کی عزتوں کا دفاع کرتا رہا, تم نے آج میری اولاد کے ساتھ یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ یہاں سے جو ثابت ہوتا ہے نا کہ اسلام نے دیا. سیدہ عائشہ کے بارے میں جب نام سنا تو وہ لوگ دنگ ہو گئے, عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ عورت, اس کا تذکرہ مجلس میں. تو صحابی نے سوال بدل دیا, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دنائی کے بادشاہ تھے, انہوں نے عائشہ کا نام نہیں چھوڑا, فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ, یعنی نام نہیں چھوڑا. کیا بات, اس کا لوگوں کو لگا تھا کہ شاید یہ اب کسی مرد کا نام لیں گے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلام نے عزتیں اور احترام دیا ہے, یہ اس سے پہلے کسی عورتوں کو وراثت. لیکن حافظ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, بیٹیوں کو نہیں دی جاتی. جبکہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ خطبے کے دوران بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, اور سیدہ فاطمہ کے لیے تو وہ خود اٹھ جایا کرتے تھے, ان سے محبت فرماتے تھے. کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی آپ کو جب سیدہ آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں, میں نے جتنی پڑھی ہیں آپ سرچ کر لیں, ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی. نہ جنگ سے آتے ہوئے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, اور سب سے بڑی بات روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جنگ سے آئے ہیں, کسی مسئلے میں ہیں, صحابہ کا جمعہ ہو رہا ہے, وہ جمعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اسلام کے اندر آپ کے آنے کے بعد وراثت کے جو معاملات ہیں یا جو ان کے حقوق, جس طرح انہوں نے بھی بات کی, اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کے دل سے ڈر ختم ہو گیا تھا. ان کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی, نہ عیسائیت میں نہ ہندو مت میں, کسی جگہ پر بھی اب مذہب کو اٹھا لیں, اسلام آیا تو اللہ نے برابر کھڑا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داہیہ کلبی ہے نا, تو ان کا واقعہ تھا تو رونے لگ گئے, فرمایا میری بخشش ہو سکتی. فرمایا کس لیے؟ فرمایا کہ میں نے یا رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹی چھوٹی تھی اسے لیا اور جا کر دفنایا. پورا واقعہ سنایا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہتے رہے, اتنے بہے اتنے بہے اتنے بہے کہ نبی السلام کے آنسو کی داڑھی صحابہ تمنا کر رہے تھے کہ یار یہ چپ کر جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے, یعنی میری امت کی بیٹیاں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام, اور بیٹی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی کسی کا ریلیشن ہو نا, بڑا سے بڑا طبقہ ہو, وہ ایک جگہ پہ جا کے بند ہو جاتا ہے. اس سما نیوز کے جتنے ٹیم ورک ہے, ان کے بڑے ہیڈ کہتے ہوں گے یہ بھی میری بیٹی, یہ بھی بیٹی, ان کا ایک مزاج ہے, ایک جگہ پہ جا کر اینڈ ہو جاتا ہے. اسلام کا یہ ہے کہ افریقہ کے جنگل میں بیٹھی, جسے چاہے بولنا کھانا پینا صحیح نہیں آتا, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, وہ اسلام کی بیٹی ہے. اس کو وہی حقوق حاصل ہیں جو عرب میں بیٹھی ایک عورت کو حاصل ہے, اس کو وہی عزت حاصل ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں عورت کو حاصل ہے. حافظ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہم تو, میں ایک بات کرنا چاہتا, ہم تو اس قدر کمپلیکس کا شکار ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں, اس کو یہ ایک عزت کا درجہ ہے. بالکل. علامہ صاحب آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. یہ وہی جہالت کے زمانے سے کوئی کم آج بھی جہالت نہیں ہے. آج کے دور میں خواتین کو کس قسم کے چیلنجز ہیں, یا ان کو کس طرح سے ان کے حقوق کا آج تحفظ فرمایا جائے, اور پھر جو مرد جو غیرت کے نام پر ایسے بہن بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں یا ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں, ان کے لیے اسلام میں کیا وعید آئی ہے؟ وہ حقوق کی پامالی سے میں بھی ذرا ایڈ کر دوں. وہ ابھی نکاح کی بات کی تھی کہ عورتوں سے یا لڑکیوں سے پوچھا جانا چاہیے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی فلاں جگہ پہ ہم تمہارا رشتہ کر دیں, آپ کو منظور ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ مجھے منظور ہے تو اس کا رشتہ وہاں پہ کر دیا جاتا ہے.
اور اگر وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں منظور پھر بھی وہیں کر دیا جائے، جبرن نکاح کیا جائے؟ جبرن نہیں، یہ چونکہ شرعی حکم ہے، شرعی پہلو ہے، اس میں میں عرض کر دوں جیسے انہوں نے بھی عرض کیا ہمارے برادر من نے، دیکھیں شریعت میں اجازت شرط ہے، اگر لڑکی راضی نہیں ہے وہ جو نکاح کا سیگا ہوتا ہے نا وہ سیگا منعقد ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ سیگا واقعی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ نے سیگا پڑھ دیا بعد میں اس کو طلاق کی صورت میں ختم کی، نہیں، وہ سیگا جاری نہیں ہوگا اگر لڑکی راضی نہیں ہے۔ اگر جبری نکاح ہے تو جبری نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیوں؟ یہ رسپیکٹ اللہ نے دی ہے۔ ہاں سرپرست کو بھی رسپیکٹ حاصل ہے، اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے، جیسا کہ اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، یا اگر باپ نہیں ہے تو بھائی نے اس کی کفالت کی ہے، باپ نہیں ہے تو چچا نے اس کی کفالت کی ہے، وہ اس کا بڑا ہے ولی، اور 50% ولی کی اجازت کی ویلیو ہے، 50% اس کی لڑکی کی اجازت کی ویلیو ہے۔ دیکھیں شریعت یہ جو قرآن مجید نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، وہ دین نے حدود رکھی ہیں، ان حدود کی رعایت کریں، ان حدود کا خیال کریں، ان حدود کی پاسداری کریں، اس میں رہتے ہوئے آپ اپنے امور کو انجام دیں۔ اگر اس طرح جبری نکاح کرتے ہیں تو وہ جبری نکاح قطعاً بھی منعقد نہیں ہوگا، اور وہ نکاح واقع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لڑکی راضی نہیں ہوگی۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کتنا حق ہے، کتنا حق ہے۔ لوگ تو یہاں تک بات کرتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کنیزیں ہوا کرتی تھی، وہ کنیزوں کو رسالت مآب کے گھر میں، کنیزوں کو جناب سیدہ کے گھر میں، کنیزوں کو مولا علی کے گھر میں اتنی عزت ملتی تھی، وہ بھول ہی جایا کرتی تھی کہ ہم کنیز ہیں، وہ بھول ہی جایا کرتی تھی کہ ہم کسی کی نوکرانی ہیں۔ جناب فضہ کی طرف دیکھ لیں، اپنے علاقے کی بادشاہ، اپنے ایریے کی بادشاہ چھوڑ کے کنیزی کس کے لیے؟ جناب سیدہ کے در کی۔ لہٰذا بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، خواتین کو مسائل کا سامنا ہے، وہ میں وہی پچھلی بات بیچ میں ایڈ کروں گا کہ جب عورت جاتی ہے بیچاری اپنے رزق کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اس نے غلط کاری کو نہیں اپنایا تو اسے غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان کی ریاست کو ایسے قوانین بنانے چاہیے، ان کو ایسے کوئی لا بنانے چاہیے جس سے عورت کو تحفظ مل سکے۔ دیکھیں ذہنی طور پہ ایک بندہ سیٹسفائی جب تک نہیں ہوگا وہ اپنے کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں ورنہ ہر گلی میں میں آپ کو بتاؤں کچھ قوانین بنے بھی ہیں، جی لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اجرا ہونا چاہیے۔ اب میں کہوں گا تو بات بڑی دور چلی جائے گی، یا سریام ٹیم میں آپ دیکھتے نہیں اقرار الحسن، بڑے بڑے بندوں کو دیکھا جاتا ہے وہ بعد میں ملوث کس چیز میں ہوتے ہیں؟ خاتون کو ہراساں کرنے میں۔ بڑے بڑا عہدے دار ہے، کسی بیٹی کو، کسی بچی کو، اسکول کی یونیورسٹی کی طالبہ کو اس میں ہراساں کرنے میں۔ یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ خود اندازہ کریں کہ ذہن اس کا کس قدر غلاظت سے بھرا پڑا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کم سن بچی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جو بندہ 2 3 4 سال کی بچی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ اس کے ذہن کی غلاظت کو چیک کریں، آپ اس کے ذہن کی گندگی کو چیک کریں، وہ کس لیول پہ ہے۔ لہٰذا ایسے قوانین ہونے چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ کھل کے اپنے امور کو انجام دے سکے اور اپنے روزگار کے لیے جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ تو خواتین کو اسلام نے عزت دی، اور جس طرح اسلام نے عزت دی اگر معاشرہ بھی اسی طرح عزت دے، اگر معاشرہ بھی اسی طرح رسپیکٹ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ آپ کو بتاؤں بہترین معاشرے کی علامت کیا ہے؟ ایک خاتون گلی میں آ رہی ہے، ادھر 10 جوان کھڑے ہیں، وہ خاتون بے دھڑک ہو کے، بالکل ٹینشن سے فری ہو کے اگر اس گلی سے گزر جائے تو سمجھ لیں بہترین معاشرہ ہے۔ اگر وہ اپنا رستہ پھیر لے تو پھر سوچنا پڑے گا یہ جو جوان اس گلی میں کھڑا ہے، یہ جو بدبخت یہاں کھڑا ہے، یہ کس سوچ سے کھڑا ہے۔ یعنی اگر کسی گلی سے گزرتے وقت خاتون اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تو وہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے۔ اور یہ بڑا المیہ ہے کہ غیر اسلامی معاشروں میں اس طرح کا جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہاں پہ عورت جو ہے وہ بہت ہی میں انگلش کلاسز بھی پڑھاتا ہوں ڈیفرنٹ کنٹریز کی، اس میں میرے پاس UK کے بھی ہیں، آسٹریلیا کے بھی ہیں۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹ کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں خاتون کا یہ مقام ہے، اور فرض کریں اگر کوئی نشست ہے تو اس میں خاتون کے لیے الگ نشست رکھی جاتی ہے، مریض کے لیے الگ نشست رکھی جاتی ہے، اگر کوئی جاب کی سیٹس آئی ہیں تو ان کے لیے خواتین کو ایک الگ درجہ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں اسلام نہیں ہے، باقی لا سارے ہی اسلام والے ہیں۔ تو ادھر اسلام ہے لیکن اسلام کے قوانین پہ عمل درآمد نہیں، ورنہ رسولت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو قرآن مجید نے اسوہ کامل کہا، اور مولا علی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے جو دستور بتائے آئمہ نے، اگر بندہ ان پہ عمل کر لے، یہ فقط کتابوں میں لکھنے کے لیے تو نہیں ہے، فقط سنانے کے لیے تو نہیں ہے، فقط زبانی سنا دی نہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ جو احترام رسالت مآب نے خاتون کا بتایا ہے، جو احترام مولا علی، دیکھیں جن سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا
لوگ ان کے والدین تحفظ دینے کے لیے ان کو رسالت مآب کے پاس لے آیا کرتے تھے، رسالت مآب انہیں اپنے نکاح میں لے لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کو یوں تحفظ دے رہے ہیں تو ان کا امتی کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کا امت کیوں نہیں؟ علامہ صاحب، حافظ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں ڈر اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ عورت بڑی لاڈلی اور نازک ہے، اس کے لاڈ نخرے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، تو جو اسے زیادتی کرے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے، جس نے ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی نا تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ایسے ہی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثال دیکھیں، آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، اس کا اجر اتنا نہیں ہے، آپ سارا دن جو مرضی کرتے رہیں، بیٹی کی پرورش پر اتنی بڑی مثال تھی۔ اور ایک صحابی نے فرمایا 2 بیٹیوں والا بھی، ایک صحابی کی 1 بیٹی کہتے ہیں وسلم جس کی 1 ہو، فرمایا 1 کی بھی کر دو گے نا تعلیم، اس میں حدیث میں پتہ کیا ہے، اچھی تعلیم دینا، اچھی پرورش کرنا، اچھے معاملات کرنا، تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نا اس کی بھی یہ بخشش فرما دیں گے، اس کو میرے ساتھ اس طرح رکھیں، اس طرح 2 فنگرز ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک مثال ہے کہ اسلام کے اندر کے عورتوں کے بارے میں ڈرنا، قرآن میں جس طرح کا ڈر کیسے ہے بھائی، اس کو اولاد کی وجہ سے جس طرح آپ نے بتایا تھا نا قتل کرنا، بعض لوگ اولاد نہ ہو، بیٹی ہو جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا مثالیں ہیں، یہ سب سے بڑی جہلیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو عورتیں کہتی ہیں نا جو میرے اوپر سختی کی، وہ جاہل مرد ہوں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں تھا، اسلام ڈرنے کا کہتا ہے، اور ڈر مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خوف دلانا، ڈر احترام ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہی چیزیں بہت سے مقامات پہ واضح کی۔ سورۃ النساء ساری دیکھیں، عورتوں کے نام پر سورت ہے، اس سے بڑی کیا بات، عورتوں کے نام پر سورت ہے سورۃ النساء، ورنہ مرد کے نام پر ٹھیک ہے نام ہے مردوں کے، لیکن خاص مرد بڑی خوبصورت نشاندہی کیا کہ عورت کے نام پر اپنے قرآن میں سورت اتری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس طرح قرآن میں ہے کہ ڈرنا چاہیے، ویسے ڈرنا سے مراد احترام دینا چاہیے۔ جس طرح اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اول تقاضا ہوتا ہے اس سے پیار کر کے ڈرنا ہے، صرف یہ نہیں کرنا کہ وہ مارتا ہے، اس سے یہ کرنا ہے کہ وہ عنایت بھی کرتا ہے۔ عورت سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف اس کے ہر وقت اس سے بھاگتے رہنا ہے۔ عورت کا سکون دیکھیں، اللہ نے کہا بیوی ہے نا تو یہ لباس ہے، لباس گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، خوشی غم، تو یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنا کر ہمارے سامنے اس کی عزت اور ویلیو اللہ نے ظاہر کی ہے۔ تو اسلام نے الحمدللہ دی ہے، جن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اگر سمجھتی ہیں کہ مجھے اسلام نے، میں سمجھتا ہوں آپ پیدائش سے لے لیں، اللہ نے کہا پیدائش ہو رہی ہے قتل نہیں کرنا، ہو جائیں ان کے حقوق کیا ہیں، مرد نے کما کر لانا ہے، وہ تھوڑی سی پروان چڑھے اسے کس طرح، یعنی اس کی شادی ہونی ہے، اس کی اجازت لینی ہے، وہ نکاح ہو جائے تو اس کو شوہر نے، نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے نہیں تھے، حدیث میں ہے، کہتے تھے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو تو خود پہنے گا نا وہ تو اسے پہنائے گا، حدیث ہے، جو تو خود پہنتا ہے وہ اپنی بیوی کو پہنائے گا، جو تو خود کھانا اچھا پسند کرتا ہے وہ بیوی کو کھلائے گا، جس عزت کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جن جملوں کو کہ مجھے بلایا جائے، وہ تو عورت کے لیے اپنی بیوی کے لیے کرے گا نکاح پہ جب عقد ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اسلام نے اتنا ڈرایا کہ ہر چیز میں، میں سمجھتا ہوں کہ لباس ہے، لباس سوتے ہوئے بھی پہنا جاتا ہے، جاگتے ہوئے بھی پہنا جاتا ہے، تو ہر جگہ پر آپ گھر میں ہیں باہر ہیں احترام دینا۔ دیکھیں عورت کسی چیز کی بھوکی نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں مرد چاہے جتنا امیر ہے، چاہے جتنا مرضی علم والا ہے، جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے نا، وہ بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، صرف وہ یہ دیکھتی ہے کہ داخل ہونے والا یہ ہمارا جو گھر کا فرد ہے، مرد ہے، یہ ہمیں بلاتا کیسے ہے۔ عورت ایک ٹائم کی روٹی چھوڑ سکتی ہے، بھوکی رہ سکتی ہے، عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صحیح، بہت بڑی بات کی شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، اور فائزہ بھی ہمیں جوائن کیا ہے، فوزیہ وقار صاحبہ نے، یہ وفاقی محتسب ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ برائے انسداد حراسیت، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ نام دینا، یہ لفظ لینا، خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی واقعات ہوتے ہیں جس میں عورت کے وقار کو مجروح کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے جان کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو ان حالات میں آپ کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، آپ کے عہدے کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم آپ سے اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ جی شکریہ جی، تھینک یو سو مچ فوزیہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہے، خواتین کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو وائٹاگلو پاکستان کا ایک لیڈنگ سپلیمنٹ اور وائٹامن کا برانڈ ہے،
اور آپ کو جو بھی ایشوز ہیں آپ کے جوائنٹس کے، بونز کے، نیلز، ہیئر اور سکن کے لیے، تو وائٹا گلو کی بہت ساری ایک وائڈ رینج ہے سپلیمنٹس کی. تو اپنی خواتین کو یہ بھی جو ہے آپ گفٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیے ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں vitaglow.com.pk پہ 10% اس پر ڈسکاؤنٹ بھی ہے. تو فوزیہ جی آپ کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں خواتین کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ اب دیکھیے، خواتین ہوں مرد ہوں، ہم سب کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے. میرے خیال سے اس میں گورننس سے لے کے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان تک رسائی ہر ایک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی. خواتین کو ایڈیشنل چیلنجز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے جس طرح شروع میں کہا ان کی سیفٹی کے کو خطرات ہوتے ہیں. ہراسیت جس سے میں ڈیل کر رہی ہوں وہ ایک بہت ہی میرے خیال سے اہم اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ تحقیق دیکھیں حال ہی میں جس طرح ایک بڑی تحقیق میں دیکھ رہی تھی تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ کے 3 سب سے بڑے مسائل کیا ہیں خواتین کے، خاص طور پہ ملازمت میں. تو آپ کو شاید سن کے حیرانگی نہیں ہوگی کہ ہراسمنٹ واز ٹاپ آف دا لسٹ، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک مسئلہ تھا ٹرانسپورٹ کا. تو یہ چیزیں جو 2 چیزیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں وہ مل کے پھر ان کی جو معاشی استحکام ہے اس کو روکتی ہیں. جی بالکل. جب ہم کام کے لیے آتے ہیں تو اگر باہر ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد جو ماحول ہے سازگار نہ ملے، یا جس جگہ پہ ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ ماحول سازگار نہ ملے، تو وہ آگے پہلے آپ کے پروگرام میں بات عزت کی ہو رہی تھی اور وقار کی ہو رہی تھی. کوئی بھی اپنے وقار اور عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتا، چاہے اس کے لیے بھوکے بھی مرنا پڑے. تو میرے خیال سے کہ یہ جو مسائل ہیں وہ کافی بڑے ہیں اور بڑے مسائل ہیں آج کل، باوجود اس کے کہ بہت سوچ تبدیل ہو چکی ہے. ہمارا آئین، ہمارے قوانین خاص طور پہ عورت کا تحفظ کرتے ہیں، بچوں کا تحفظ کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ نام نہاد غیرت کے نام پہ قتل دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ دیکھتے ہیں جس کا کہیں بھی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ انہیریٹنس کا ڈینائل، یعنی کہ موروثی جائیداد وراثت میں جو اللہ نے اور قرآن نے عورت کو حق دیا ہوا ہے اس کا ڈینائل، میں اس سے بھی ڈیل کرتی ہوں وفاقی محتسب کے طور پہ. روز دیکھتی ہوں میں کہ فیملیاں آتی ہیں اور وہ بھائی مقرر ہوتے ہیں کہ ہم جو والدین کی طرف سے جائیداد وراثت میں آئی ہے اس میں بہن کو حصہ نہیں دیں گے. اور اس میں بہت سارے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ آج دیکھیں تو خواتین پیچھے ہیں، یقیناً پیچھے ہیں. اعداد و شمار کو دیکھیں نا آپ، تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، ملازمت میں بھی پیچھے ہیں، صحت میں بھی پیچھے ہیں. اگر آپ باقی ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو اس میں ہماری خواتین پیچھے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ وسائل پہ تک رسائی کی بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کم، کوئی ٹوٹل 13% خواتین کا بینک اکاؤنٹ یا کوئی اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ وغیرہ ہے. باقی سب کے پاس یا تو پیسے نہیں ہیں یا ان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور ان کے پاس وہ پیسے. اچھا فوزیہ جی، جیسا کہ آپ نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی ہے، تو ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے ابھی تک کون سے ایسے پروجیکٹس آپ کی جانب سے، آپ کے ادارے کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، یا کس حد تک ان مسائل کو روکنے کے لیے امپلیمنٹیشن ہے جو قوانین بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، کیونکہ ہمارا جو آئین ہے وہ ہمارا ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے، اور ہمارا جو آئین ہے وہ ہمارے مذہب سے گائیڈنس لیتا ہے. جی. تو اس لیے اس آئین کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سارے قوانین آئے ہیں، بہت سارے ادارے بھی بنے ہیں. ان قوانین میں خواتین کی ریپرزنٹیشن، یعنی کہ ان کی چاہے لیڈرشپ میں ہو چاہے ملازمت میں ریپرزنٹیشن ہو، اس سے لے کے کام کی جگہ پہ کیسے ان کا ماحول ہونا چاہیے، ویمنز واش رومز بننے چاہیے، ویمنز پریئر رومز بننے چاہیے، ڈے کیئر سینٹر بننے چاہیے، اس ٹائپ کی چیزیں آئی ہیں. پھر سملرلی خواتین کے لیے خاص اسکیمیں بینکوں میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، خاص قسم کے اکاؤنٹ آئے ہوئے ہیں. گھریلو تشدد ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ. اس کے خلاف تمام صوبوں میں، 4 صوبوں میں قانون آگے ہوئے ہیں. اس کے لیے اسپیشل یونٹیں بن گئی ہوئی ہیں. سملرلی آپ دیکھتے ہیں جنسی تشدد بہت ہوتا ہے، سب کا ہی ہوتا ہے. مجھے افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے کہ نوجوان لڑکوں کا بھی جنسی تشدد ہو رہا ہوتا ہے، بچیوں کا ہو رہا ہوتا ہے، خواتین کا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے قانون کو بہت مؤثر بنایا گیا ہے. سملرلی ہراسیت جس سے میں ڈیل کرتی ہوں اس کے لیے 2010 میں خصوصی ایک قانون آیا تھا. ساتھ ہی ساتھ جو میں نے پہلے ذکر کیا، وراثت میں حصہ جو چھوٹتا ہے یا نہیں دیا جاتا، اس کے لیے خصوصی قانون آیا ہے، ادارے آئے ہیں، کمیشنز ہیں، محتسب کا دفتر ہے جو ایک بہت بڑا دفتر ہوتا ہے. اس دفتر کے تھرو یا اس ادارے کے تھرو ابھی تک کتنی خواتین کو انصاف مل چکا ہے؟ دیکھیے، ادارے کیونکہ فیڈرل میں وفاق میں ایک ادارہ ہے، سملرلی صوبوں میں الگ الگ ادارے ہیں نا، کیونکہ اب جب 18ویں ترمیم کے بعد ریولوشن ہوئی ہے تو صوبے خود مختار ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ادارے بنائے ہیں.
تو اگر آپ کلیکٹو اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈفرینٹ ایریاز پر ڈفرینٹ ریجنز کے لیے الگ سے کام کیا، ہاں رسائی آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس میں تو جتنے ادارے ہوں وہ کم ہیں میرے خیال سے، بالکل، وہ ہزاروں میرے خیال سے لاکھوں تک پہنچ رہی ہیں خواتین جو آ کے اپنا حصہ مانگ رہی ہیں، اور اگر ایک عورت کو حصہ ملتا ہے نا تو آگے آپ دیکھیں پوری اس کی خاندان جو آگے نسل چل رہی ہے اس کو حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ جی اچھا، کتنی شکایات جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ایوریج ہے خواتین کی جانب سے، اور پھر ڈیل کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ اگر ایک خاتون کو انصاف دلانا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وفاقی محتسب ہیں اور صوبائی جو حکومتیں ہیں وہاں پہ بھی ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو شکایات آتی ہیں وہ فیڈرل لیول پہ یا وفاق میں جو رہنے والی خواتین ہیں ان کی شکایات آتی ہیں، یا پھر اس کو کس طرح سے آپ؟ دیکھیے، جو بھی ادارہ یا جو بھی شخص فیڈرل یا ٹرانس پروونشل ادارے کے لیے کام کر رہا ہو یا مسائل پہ کام کر رہا ہو، مثال کے طور پہ بینک آپ دیکھتے ہیں، وہ تمام صوبوں میں ہوتے ہیں، اس کی ریگولیشن وفاق کے لیول پہ ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے، یا بڑی کمپنیاں ہیں وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، کوئی ادارہ سما ٹی وی ہے، جس طرح کے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ تمام جنرلی تمام صوبوں کو کور کرتے ہیں۔ تو ہمارا پھر ان اداروں کے جتنے بھی ملازمین ہیں یا ان اداروں میں جو لوگ آتے ہیں ان سب کے اوپر وہ ہمارے پاس شکایت لے کے آ سکتے ہیں۔ سملرلی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ سارے ہمارے پاس لے کے آ سکتے ہیں، جس میں چاہے پی آئی اے ہے یا اے ایس ایف ہے یا اور بھی ایسے تمام ایف آئی اے، وہ ساری اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں، چاہے ان کے دفاتر پروونسز میں بھی ہوں مگر وہ ہمارے ایمبٹ میں آتے ہیں۔ وہ صحیح، لیکن یہ تو آپ نے سرکاری اداروں کی بات کی، پرائیویٹ خواتین بھی آپ نہیں، کے میں نے پاس؟ سرکاری سے پہلے میں نے آپ کا بتایا میڈیا ہاؤسز جو ہیں سارے وہ وفاقی ادارے ہیں، اس طریقے سے ٹرانس پروونشل ہم ان کو کہتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے یقیناً ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ ان کی دیکھیے ہراسیت جو ہے نا، قانون یہ نہیں کہتا کہ خالی عورت کے ساتھ ہوتی ہے یا خالی عورت آ سکتی ہے، ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہو چاہے یا اپیل ہو، اس میں عورت بھی آ سکتی ہے، مرد بھی آ سکتے ہیں، اور ٹرانسجینڈرڈ پاپولیشن بھی آ سکتی ہے، جن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تو جسمانی اتنی زیادتی ہوتی ہے، جب اپنا حق لینے کے لیے پولیس پہ بھی جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہاں پہ بھی ان کو مار پیٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ پرائیویٹ خواتین ہمارے پاس بہت آتی ہیں، اگر میں اعداد و شمار دیکھوں تو میرے پاس زیادہ پرائیویٹ لوگ آتے ہیں بنسبت گورنمنٹ کے، کیونکہ گورنمنٹ میں ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ میں آپ کی شکایت سننے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے، وہ مرد عورت کو اس کی تک ایکول رسائی ہے اگر آپ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو۔ گورنمنٹ کے بھی آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، اور وہ اس لیے آتے ہیں میرے خیال سے ابھی بھی زیادہ کیونکہ ہراسمنٹ کے اندر جنسی ہراسگی سے بڑھ کے جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن 2022 میں ایڈ کر دی گئی تھی۔ صحیح۔ اب یہ صنفی تفریق کیا چیز ہے جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن؟ اگر ایک صنف کی بنیاد پر چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہو رہی ہو، چاہے مرد کے ساتھ ہو رہی ہو یا عورت کے ساتھ ہو رہی ہو، ایک متفرق رویہ اپنایا گیا ہے، ان کو نوکری پہ نہیں لیا گیا کیونکہ وہ عورت ہیں، ان کو ایسے ماحول دیا گیا ہے جس میں اس کو صرف مخصوص کام دیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک صنفی تفریق کی مد میں آتا ہے۔ کچھ ایسی جو قوانین ہمیں رائٹس دیتے ہیں، میٹرنیٹی لیو ہے، وہ نہ دی جائے، پروموشن نہ ہو، ٹریننگ کی اپرچونیٹیز نہ ہوں، لیڈرشپ میں نظر نہ آئے، یہ ساری صنفی تفریق میں آتی ہیں، یہ ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ میں بھی ہوتا ہے، پرائیویٹ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس چاہے غیر سرکاری ہو چاہے سرکاری ہو کمپلینٹس کافی آتی ہیں، اور وہ ساری اب لوگوں کو سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے کہ خالی جنسی ہراسگی جو ہے وہ ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ جنس کی بنیاد پر بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ بنیاد پر فوزیہ جی، شکایت کے اندراج کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس پروسیس کو پھر کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور بہت آسان ہے۔ ایک اور سوال ساتھ میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ بڑے شہروں میں تو پھر بھی ایکسیس ہے اور آسانی سے لوگ اپنی شکایات کرا سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے شہر یا گاؤں دیہات ہیں وہاں کی خواتین یا وہاں پر جو جینڈر ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں وہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ایک وضاحت آپ کے سوال سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے یا صوبائی بھی ادارے ہیں وہ جائے ملازمت پر ہراسمنٹ کو سے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے شاید ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی ملازمین ہوں، اگر ایک ملازم ہے، جس طرح اگر ایک عورت پولیس کے پاس جاتی ہے اور پولیس اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو وہ بھی شکایت لانچ کرا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس میں یہ کہوں گی کہ شہروں سے شاید زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں۔
باوجود اس کے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہنچیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ضلعی بنیاد پہ بھی ہم اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا جو آج کل بہت پاپولر ہے، اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں گاؤں دیہات میں بھی پہنچیں. اردو کی اخباریں یا لوکل اخباریں جو ہیں وہ ایک اور میڈیم ہے. اگر آپ آج بھی اٹھا کے دیکھیں، جنگ آپ دیکھیں، نوائے وقت دیکھیں، ایکسپریس دیکھیں، تو اس میں ایک بڑا ایڈورٹیزمنٹ آیا ہوا ہے شکایت درج کرانے کے کی بات میں. اب آپ کا جو سوال تھا کہ شکایت کیسے درج کراتے ہیں، بہت آسان طریقہ کار ہے. شکایت درج کرانے کے لیے سمپلی اگر آپ فون اٹھائیں اور 03444 367 وہ بے شک آپ چلا بھی دیں تو بڑا اچھا ہے. 03444 367 پہ آپ کال کر لیں. ورنہ ایک بہت آسان اور جو میں بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جو طریقہ استعمال ہو رہا ہے، ہر ایک کے پاس ٹچ فون ہے، موبائل فونز ہیں، اسمارٹ فونز. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں fospa.gov.pk FOSPAH. فاسپا سے بنتا ہے فیڈرل امبڈس پرسن سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ، FOSPAH. آپ یہ صرف لکھ دیں فاسپا تو آپ کو ادارے کی طرف وہ گائیڈ کر دے گا، گوگل آپ کو گائیڈ کر دے گا. اس پہ آپ جائیں، لکھا ہوا ہے شکایت ایسے درج کریں. ایک لائن میں لکھ دیں شکایت کہ جی میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ہراسیت ہو رہی ہے، میرے ساتھ کچھ تشدد لکھ دیں، جو بھی لکھ دیں آپ، ہو رہا ہے، تفریق ہو رہی ہے. پھر کیونکہ ایک عام عورت کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہراسمنٹ جیسی ٹیکنیکل چیز کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز کور ہوتی ہے، تو اگر وہ یہ لکھ دے گی نا خالی، تو باقی ایسپیکٹس کو تو باقی ایسپیکٹس کو ہم ان کو بلا کے جی خاتون ہماری سیاستدان ہے، وہ کہتی ہیں کہ گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ کے میسیجز بھی جو ہے وہ ہراسمنٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، اور ایسی شکایات آتی ہیں آپ کو؟ میرے پاس جی یہ آلدو ہمیں اس پہ تھوڑی سی ہنسی آتی ہے، مگر اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں نا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ میرے پاس ایسی شکایات آتی ہیں جس میں کہ ایک سینئر جونیئر خواتین کو، انٹری لیول خاتون کو اگر دل بنا کے اور گڈ مارننگ اور گلدستے بھیج رہا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا. یا وہ اگر جونیئر لوگوں کو بھیج رہا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر مردوں کو بھی بھیجے، عورتوں کو بھی بھیجے، اور پھر خوش شکل عورتوں کو خالی نہ بھیجے اور نوجوان عورتوں کو نہ بھیجے نا، پھر تو سب کو بھیجے. اگر ایسے ہی میسیجز جو ہیں وہ خواتین مردوں کو بھیجتی، بالکل جی، اگر ایک بالکل آپ سے صحیح سوال کیا، ویلڈ ہے بالکل. اگر ایک خاتون صرف چن کے ایک مرد کو گڈ مارننگ کے میسیجز بھیج رہی ہے، وہ یقیناً جنسی ہراسیت ہمارے کی کمپلینٹ ہمارے پاس لے کے آ سکتا ہے. اچھا، آخر میں ہم چاہیں گے کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے خواتین کے لیے آپ کوئی پیغام دیں ہماری. جی شکریہ. میرے خیال سے تو ہر دن ہی مردوں عورتوں کو اپنے مسائل اجاگر کرنے کے لیے اہم سمجھنا چاہیے، اور ان پہ کام بھی ہر روز ہی 365 دن ہی ہونے چاہیے. مگر اچھا ہے کہ ایک عالمی دن ہے، اور آج اتفاق سے 8 مارچ کو 50ویں سالگرہ ہے خواتین کے عالمی دن کی. یونائٹڈ نیشنز میں جب پہلی دفعہ اس کی ریکگنیشن ہوئی تو آج سے 1975 میں یہ ہوا تھا. تو پیغام میرا اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر کوئی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اسی کو بلیم کریں کہ تمہاری غلطی ہوگی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ رویہ ہوا ہے. اور آواز اٹھانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ان میں وہ کانفیڈنس ہو. تو اگر وہ اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھیں گی، اور فوزیہ جی آپ جیسی خواتین ہیں، ہم آپ کو سیلیوٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہی خواتین میں کانفیڈنس آتا ہے اور آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا. اور اب ہم اپنی بیٹی سے کہیں گے ہمیں ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں. اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ آج کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں وائٹا گلو نے ہمیں اسپانسر کیا ہے. ان کی ایک بہت وائڈ رینج ہے سپلیمنٹس کی اور وائٹامنس کی. اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو زنک کے لیے اور بایوٹین کے لیے آپ ان کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بونز اور جوائنٹس کے لیے وائٹامن ڈی، وائٹامن سی اور کیلشیم سپلیمنٹس آپ لے سکتے ہیں. فرینہ جی فرینہ. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا،
जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर की, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना, मकबूल दुआ मेरी ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। बहुत खूबसूरत। आज औरतों का आलमी दिन है, ख़ातीन का आलमी दिन है, बट साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी मर्दों को भी जो है वो कोई पैगाम देना चाहिए औरतों के हकूक़ के हवाले से। देखें, एक तो हमारे दीन में औरत का बहुत बड़ा मकाम है, नो डाउट। हमें उसका मुताला करना चाहिए और उसको हमें समझना चाहिए। कुरान पाक में जो अभी सूरह निसा का हवाला दिया था उसको हमें देखना चाहिए, लेकिन एक हमें अखलाकी लिहाज से, ये तो दीनी लिहाज से औरत के मकाम का, औरत के वक़ार का एक पहलू है, उसको लाजमी तौर पे बहैसियत मुसलमान हमें पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन एक अखलाकी पहलू ये है कि उसको हमें देखना चाहिए कि औरत का क्या तक़द्दुस है, क्या औरत का मकाम है, माँ की क्या अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में, बीवी की क्या अहमियत है, बहन की क्या अहमियत है, बेटी, क्योंकि ये तो सारे रिश्ते हैं ना। रिश्ते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक, और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि जो माँ का एक दर्जा है उसको हम समझते हैं कि सिर्फ हम माँ ही के दर्जे को पेश नज़र रख के, तो मैं समझता हूँ कि दूसरे रिश्ते भी हैं। जिस तरह मेरी जो वालदा मोहतरमा हैं, वो कहती थी मुझे कि अगर तुम सही मानों में मेरी इज़्ज़त करना चाहते हो और सही मानों में मेरी खिदमत करना चाहते हो तो अपनी बीवी की इज़्ज़त करो। क्या बात है भट्ट साहब, ये मेरी वालदा मुझे कहती। आपकी बेगम साहिबा आपसे कुछ डिमांड करती हैं फिर वुमेन्स डे के हवाले से? कभी वगैरह या कुछ इस तरह से? मेरी तो ख्वाहिश है वो कोई डिमांड करे, वो कोई डिमांड नहीं करती। क्या बात है, ऐसी बीवियां भी होनी चाहिए। बेशक औरत का किरदार ऐसे ही है, वो चाहे माँ है, बेटी है, बहन है, जिस भी रूप में है, इस आलम फ़ानी में वो अपनी उल्फत, अपनी शफ़क़त जो है वो लुटाती आई है हमेशा से। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं निगहत हाशमी साहिबा, हमारी बहुत प्यारी, हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, इस्लामी स्कॉलर हैं हमारी, कोई शक नहीं है। हाँ, और आज ख़ातीन के आलमी दिन के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट पेश करना चाहूँगी, जो आपकी खिदमात हैं ख़ातीन के किरदार को बिल्डअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको बहुत देर से ट्राई कर रहे थे और फाइनली आज आपने हमें ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अब सबसे पहले तो आज ख़ातीन का चूँकि दिन है, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो मकाम दिया है जी, उस मकाम को हमें पहचानना चाहिए, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को पहचानना चाहिए और अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए स्ट्रेस हो के। और ये है कि बहुत सारे प्रेशर्स जो एक औरत को बियर करने पड़ते हैं, उनको बियर तो करना है लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना सीखना चाहिए। क्या बात है। तो इस्लाम जो है वो ख़ातीन के हकूक़ को महफूज करता है और दुनिया में ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो इस तरह से ख़ातीन के मकाम को उजागर करता हो। इस्लाम की एग्ज़ाम्पल से जो है वो आप हमें समझाएं कि ख़ातीन का किरदार आज के माशरे में कैसा होना चाहिए। माशरा चाहे कल का था या आज का है या आइंदा हो, जी,
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ातून को पूरा इंसान बनाया है, कोई शक नहीं। तो उसे पूरे इंसान के तौर पर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने रोल को समझना चाहिए। और इस्लाम ने हमें जो मकाम दिया बहैसियत माँ के, बहन के, बीवी के, बेटी के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मकाम, ये रोल तो उसे प्ले करना ही है, लेकिन इससे बढ़ के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया। क्या बात है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, इसलिए कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो एक खातून को सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, ख़ानदान को, फिर अपनी सोसाइटी को, फिर इसी तरह से अपने मुल्क को और अपनी मिल्लत को और इंसानियत की बेहतरी के लिए उसे ज़रूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे सलाहियत दी, जो जिस फील्ड में भी है उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हमारे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। किस तरह हज़रत आयशा ने 48 ईयर्स तक इल्म की लेगेसी संभाल के रखी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और 2210 के करीब रिवायात हमें उनसे मिलती हैं। तो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का जो रोल है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हज़रत उमर का दौर था और फ़ुक़हाए सबा 7 बड़े फ़क़ीह होते थे जी, जो यानी कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। जब उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था तो वो अपनी माँ सैयदा आयशा के पास आते थे। और आप सोचें कि कोई हेजिटेशन नहीं थी कि हम यानी औरत को कोई कमतर समझें या औरत के इल्म के बारे में सोचें नाक़िसुल अक़ल है, या ये सोचें कि अच्छा इस यानी इनके पास जाना तो यानी हमारी शान के ख़िलाफ़, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं। तो हज़रत आयशा उनके मसाइल को सॉल्व करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं देखती हूँ कि जैसे इमाम शाफ़ी की वालिदा जी उस मौके पर मौजूद थी जब एक काजी ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा है कि यानी एक औरत अकेली गवाह नहीं हो सकती जी, तो जहाँ एक होगी तो दूसरी साथ में जो है वो गवाही देगी। तो उन्होंने कहा कि आपने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलाएगी, जब मैं भूली नहीं तो क्यों कोई दूसरी और गवाही देगी। क्या बात है जी। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि यानी अल्लाह ताला ने तो इल्म सीखने के एतबार से, इल्म सिखाने के एतबार से, आप अगर मुझे रसूलुल्लाह की इतनी प्यारी बात लगती है, हज़रत हफ्सा जो आपकी ज़ौजा थी, आपने हज़रत शिफा से कहा था कि ये जो चूंटी पर आप दम करती हो, इससे जो इलाज करते हो, ये हफ्सा को भी सिखा दो। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से कहा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बकरी जो है वो यानी मर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इसका चमड़ा आप उतार लेते, उसको जो है वो इस्तेमाल में ले आते, उसको रंग लेते। तो उन्होंने कहा कि ये यानी चूँकि ये मर चुकी थी तो आपने कहा उसको इस्तेमाल करना मना, लेकिन उसका चमड़े को रंग के इस्तेमाल कर सकते थे। एक इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री, और आप सोचें कि रसूलुल्लाह के घर में रसूलुल्लाह की बीवी हैं, उनको आप हिदायत दे रहे हैं। और आप हज़रत खदीजा को देखें, बिजनेस लेडी और यानी मक्का में सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली खातून थी अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थे, वो रसूलुल्लाह के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी। तो वो दौर कैसा था जहाँ पे यानी किस तरह से ख़वातीन जंगों में भी साथ जाती थी, जो अपना उनका रोल था वो प्ले करने की कोशिश करती थी। रसूलुल्लाह के घर में ख़वातीन जो है वो किस तरह से यानी अपने मसाइल को सॉल्व करवाने के लिए आती थी। काउंसलिंग सेंटर था रसूलुल्लाह का घर, और ख़वातीन जो है वो किस तरह से काउंसलिंग लेती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई फील्ड ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्हें रोका गया। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इंटेलेक्चुअल टॉक होती थी हज़रत आयशा की, मुझे बहुत प्यारा रिलेशन लगता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स थे। तो जब रसूलुल्लाह कोई बात करते थे तो हज़रत आयशा कभी हेजिटेशन फील नहीं करती थी कि मैं ये सवाल ना करूं। और एक दफ़ा रसूलुल्लाह से पूछने लगी कि अल्लाह के रसूल, एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आपने फरमाया उसके शौहर का। तो कहने लगी फिर शौहर पर किसका ज़्यादा हक़ है, यानी मर्द पर किसका ज़्यादा हक़ है? तो आपने फरमाया उसकी माँ का। मुझे इतनी प्यारी ये हदीस लगती है कि सोसाइटी में कितना जस्टिस कायम होता है, घरानों में, ख़ानदान में, हर एक को अपना मकाम पता चलता है, कहाँ रहना है, किस तरह से रोल प्ले करना है। तो इस्लाम तो औरत की सलाहियत को उजागर करता है और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और रिस्पेक्ट है उसकी माँ होने की हैसियत में 3 दर्जे ज़्यादा है। और फिर आप देखें कि उसके यानी जहाँ जहाँ भी वो कुछ कर सकती है
اس کی فراغت کی بجائے اس کی مشغولیت کو زیادہ پسند کیا اور پروڈکٹیو بنایا اسے. جو وہ رول پلے کر سکتی ہے اسے ہر صورت پلے کرنا چاہیے اور اس کی رائے کو بہت محترم رکھا. مجھے حضرت ام سلمہ کا بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. جی ضرور. صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ چونکہ اب ہم روک لیے گئے اس لیے ہمیں اب اپنے احرام اتارنے ہوں گے تو آپ سب لوگ احرام اتار دیں, یعنی سر منڈوا دیں, جانور قربان کر دیں اور احرام کھول دیں. کوئی صحابی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا. آپ کو اتنا دکھ ہوا, آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور آپ نے اس موقع پر کہا کہ آج سے زیادہ میں کبھی دکھی نہیں ہوا, میرے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میری کسی بات کو ٹالا ہو. تو سیدہ ام سلمہ نے کہا صدمے میں ہے, آپ جائیے خود جانور قربان کریں, سر منڈوا دیں, احرام کھول دیں, آپ کے پیچھے سب کر لیں گے. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کو حیات کے لیے کس طرح سے, یعنی مرد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو پھر یعنی زندہ درگور کر دیں گے اور اگر بیٹا ہوا تو لے لیں گے. تو جہاں عورت کو جینے کا حق نہیں, جہاں عورت کو تعلیم کا حق نہیں, جہاں اسے پراپرٹی میں حق نہیں, جہاں اسے باقی معاملات میں حق نہیں, وہاں پر ایک عورت کی اوپینین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایکسیپٹ کیا. فتح مکہ کا موقع ہے اور ام ہانی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا ماں جایا مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں گا جسے تم نے پناہ دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. آپ امیجن کر سکتے ہیں جنگ کا موقع ہے. اور یعنی آج بھی ہم اپنے اس دور میں بھی دیکھیں تو عورت کو یہ آزادی نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر میں کسی کو پناہ دینے کے قابل ہو, سٹیپ لے, بولڈ ہو جائے. وہ کیا تقویٰ ہوگا. جی بالکل, الحمدللہ. اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا طریقہ زندگی ہے جو سکھایا, جس کو ہم نے فراموش کیا, جس کو ہم نے ایک طرف کیا, اور ہم ہندو دھرم سے زیادہ متاثر ہوئے جہاں پہ عورت کی حیثیت مختلف تھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت ساری صورتحال سے گزرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے دین میں تو ہمیں ہر طرح سے لبرٹی ہے. حتیٰ کہ مجھے یہ بات ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتی ہوں. میں یعنی جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد جس وقت میری سلیکشن ہوئی تو میری کلیگ نے مجھے کہا کہ اب آپ کو اپنا نام چینج کرنا پڑے گا. اچھا. تو میں نے کہا مجھے کیوں نام چینج کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اب آپ مسز فلاں ہیں تو آپ کو یہ نام چینج کروانا ہے. میں نے کہا میری آئیڈینٹی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے, میں اپنی آئیڈینٹی کو کھونا نہیں چاہتی ہوں. مجھے اس پر یعنی میں ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ میرا رشتہ تعلق قائم کیا میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتی. تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں نے خیر مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں تھی, لیکن ایک روٹین میٹر تھا کہ ایسا ہوتا تھا. اب دنیا میں دیکھیے عورت کو تو اپنی آئیڈینٹی مرد میں گم کرنی پڑتی ہے جب نکاح ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے. جی اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ جہاں عورت کی آئیڈینٹی لوز نہیں ہوتی. ہم مسز محمد نہیں کہتے, حضرت عائشہ ہیں, حضرت خدیجہ ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اپنی ذاتی آئیڈینٹی ہے نا. تو اسلام نے تو عورت کو متاع قرار دیا. رسول اللہ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بہترین متاع ہے الحمدللہ. نگہت صاحبہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات مومنین کا جو ہمارے لیے اسوہ ہے, آج ہم اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہر دور میں جہاں چینج نہیں آتی پیچھے تو ظاہر ہے کہ جہالت ہی نکلتی ہے. جب ہم اپنے دین کو جانیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں, جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یعنی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, تو نیچرلی ہمیں راستہ بھی نہیں ملے گا. تو مجھے تو یعنی اپنے یعنی جو ہمارے سورسز آف نالج ہیں, اللہ کی کتاب, قرآن مجید اور حدیث ہے. اگر آپ اوورال دیکھیں تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو الٹریٹ ہیں, نہیں جانتے اللہ کی کتاب میں کیا ہے, قرآن مجید کو نہیں سمجھتے, حدیث رسول کو نہیں سمجھتے. تو نیچرلی یہ بیسک چیزیں تھیں نا جس سے ہمیں پتہ چلنا تھا کہ ہم نے کیسا طرز زندگی اختیار کرنا ہے.
تو جو ریجڈیٹی آتی ہے وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کل بھی چینج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وہی نازل کی اقرا، جی، کہ آپ پڑھو، تعلیم، علم. کیا بات. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس موقع پر بھی سب سے پہلے علم سکھایا تھا اور علم کی بنیاد پر برتری دی اشرف تھی. المخلوقات کہلائے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ چینج کے لیے جہاں اپنے کریکٹر کو چینج کرنا ہے وہاں سوسائٹی میں بھی رول پلے کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے نالج. تو سوسائٹی بدل سکتی ہے، نالج دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں سوچتی ہوں کہ ہماری پہلی درسگاہ بھی ماں کی گود ہے. ماں کی گود ہے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، بحیثیت ماں کے رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں کیا. ایک بچی کو یہ شوق تو ہوتا ہے جس وقت وہ ماں بننے کے قریب ہوتی ہے کہ بچے کے کپڑے خریدے جائیں، بچے کے لیے چیزیں خریدی جائیں، ماحول بنایا جائے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے ایک بچے کو اچھا انسان بنانا ہے، ایک صالح انسان کی پرورش کرنی ہے. تو اس صالحیت کے لیے اس نے کوشش کرنی. تو مجھے یہ لگتا ہے چلیے اگر ایک اپ سٹینڈرڈ کی بات کو چھوڑ کے اگر آپ اسے ایک اچھے انسان کے طور پر لیں تو تب بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. دنیا میں ہزاروں ویب سائٹس ہیں پیرنٹنگ پہ. جی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کھو دی ہے. ہمارے پاس ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین تو ہے، اس کو کھلانے والی پلانے والی مشین ہے، لیکن اس کی تربیت کرنے والی ماں نہیں ہے. کیا بات ہے. تو ماں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں تو ایک لڑکی جس وقت بیوی بنتی ہے تو وہ یعنی اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے ایک خاندان سے اسے اکھیڑ کے دوسرے خاندان میں لگایا جاتا، سکھایا نہیں جاتا، ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. اور اسی وجہ سے طلاق کی، خلا کی ریشو بھی بڑھ گئی سوسائٹی میں، کیونکہ ایک عورت نہیں جانتی کہ میرے رائٹس کیا ہیں، میری ڈیوٹیز کیا ہیں، مجھے کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں بھی ایجوکیشن کی کمی ہے. تو صرف حقوق کے تحفظ کی بات نہیں ہے، حقوق کو سمجھنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہے. جی. اچھا نگہت صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے محتاط کیا ہے، ڈرنے کا حکم دیا ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ بہت احتیاط برتنے کا کہتے ہیں. اس کی روشنی میں ذرا فرمائیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مردوں پر بھی ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے. بے شک. تو اس میں فرق نہیں ہے، جیسے مرد کے حقوق عورت پر ہیں، عورت کے حقوق مرد پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھی عورت کی طرف توجہ دلائی. دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا پہلی بات کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں ان کی وہ اچھی تربیت کرے، تعلیم دے، پھر ان کا نکاح کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں. کیا بات ہے. ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے. کیا بات ہے. ہراوی حدیث کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کسی ایک نے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، لیکن اگر کوئی سوال کرتا تو آپ یہی کہتے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے. تو آپ دیکھیں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، کہاں وہ زحمت سمجھتے تھے بیٹی کو اور اللہ کے رسول نے اسے رحمت بنا دیا کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے باعث رحمت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی وفات کے وقت بھی بار بار جو نصیحتیں کر رہے تھے، تمہاری عورتیں تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. حجۃ الوداع میں بھی یہی تھا. اور پھر یہ کہ طریقہ کار بھی بتایا، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک برابر کے رائٹس ہیں. بالکل. ہاں ڈیوٹیز اپنی اپنی ہیں. جی. آج کے دور میں جو خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، جابز کرنا چاہتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہیں، اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے آج کی خاتون میں ہر دور کی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی یعنی میرے پاس جو پوٹینشیل ہے اور میں جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کرنے کے قابل ہو جاؤں. ہم ماضی میں بھی جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. خود سیدہ خدیجہ کو دیکھیے، سیدہ ام سلمہ کو دیکھیے، دباغت کا کام کرتی تھی کیونکہ ان کے رسول اللہ سے نکاح سے پہلے 8 بچے تھے. تو ان بچوں کی پرورش کے لیے ان کے لیے انہیں ظاہر ہے کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ کرتی تھی. اور رسول اللہ نے اس راستے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
पुश करते थे, मोटिवेट करते थे। जैसे उन्हें कहा कि बकरी का चमड़ा रंग क्यों नहीं लिया, इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया, ज़ाया क्यों किया। बात यह है कि जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को वो यूज़ कर सकती है। अगर वो कमाना चाहती है, इस्लाम रोकता नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है जी, इस्लाम आम जितने भी निज़ाम है उनसे बढ़कर औरत के पैसे को, उसके सरमाए को जो वो कमाती है जी, उस पर मर्द के हक को नहीं कायम करता। क्या बात है कि जो औरत ने कमाया ये उसका हक है, वो चाहे तो शेयर कर सकती है, वरना उस पर कमाने की, उस पे घरेलू जिम्मेदारियां जो मर्द पर आयद होती हैं मुआश के हवाले से, वो जिम्मेदारी औरत पर नहीं है। अगर घर में बहुत ज़्यादा तंगी है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो औरत कितनी यानी रोशन दमाग थी जी, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करती थी। दो ख़वातीन रसूलुल्लाह के पास आई, दोनों का नाम ज़ैनब था। अच्छा, हज़रत बिलाल के पास आई, कहने लगी हमें अच्छा नहीं लगता, आप रसूलुल्लाह से जाके ख़ुद सवाल कर लें कि हमारे शौहर जो हैं वो इतना माल नहीं रखते, सही, क्या हम अपनी ज़कात अपने शौहरों को दे सकती हैं? क्या हम उन पर माल खर्च कर सकती हैं? क्या बात है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए तो आपने पूछा कौन है, तो बताया कि उन्होंने कहा कि बताएं नहीं। तो पता चला एक ज़ैनब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ है और दूसरी एक और ज़ैनब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप अपने शौहरों पर माल खर्च करोगी तो दोहरा अजर है, एक सदका करने का और एक कराबतदारी का। लेकिन बाउंड नहीं किया, ये औरत का इख्तियार है, क्या बात है। ये औरत का राइट है कि वो चाहे तो पार्टिसिपेट करे, ना चाहे तो उससे कोई माल ले नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये कि विरसा भी मिलता है तो मर्द उस पर अपना हक समझता है। औरत विरासत में जो पाए, औरत कमाकर जो लाए, औरत के पास जो कुछ भी हो, दोनों का बॉन्ड साबित ही किया जाता है औरत पर कि चूँकि हम एक हैं अब, इसलिए माल भी एक है, एक नहीं है। अच्छा, औरत को अल्लाह ताला ने राइट दिया है, वो चाहे तो एक कर ले, सही, ना चाहे तो ना करे, क्योंकि माल उसका है, उसके माल पर उसके हक को तस्लीम किया है। दूसरी एक और बात भी कहना चाहती हूँ, जी, जैसे एक औरत अपना तिजारती लेन देन आज़ादाना करना चाहती है तो उसे गार्डियन के सिग्नेचर की या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है जी, इस्लाम में। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो सूरत हाल मुख्तलिफ है बेशक। तो औरत अपने फ़ैसले कर सकती है, कमा सकती है, खर्च कर सकती है, परचेज़ कर सकती है, बेच सकती है। हाँ, हिकमत का तकाजा ये है कि वो अपने मामलात को खुश उसलूबी से चलाए, बाहमी हमाहंगी से। लेकिन जहाँ राइट्स की बात आती है तो वो राइट तो इस्लाम उसे देता है, उसकी आइडेंटिटी को तस्लीम करता है। जी, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जब हम हुकूक की बात कर रहे हैं और फिर ये सारा मामला, तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ हुकूक की बात होती है वहाँ फ़राइज़ की भी बात होती है। तो मर्दों को इस मामले में जो है वो अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए ख़वातीन के मामले में? कुरान हकीम ये कहता है वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि उनके साथ भले तरीके से रहो। जी, एक मर्द एक औरत के साथ कैसे रहे, वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ रहते थे। उनकी इमोशनल केयर भी, उनके कामों में उनके साथ तावन भी। यहाँ हमारा मर्द तो चाहता है कि औरत तावन करे मुआशी मामलात में। हमें रसूलुल्लाह की हयात से पता चलता है मर्द उस औरत के साथ भी तावन करे जो औरत कमाती नहीं है, सिर्फ घर के काम करती है, घर में अपने घर को चलाती है, बच्चों को संभालती है। उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह घर में घरेलू काम में हाथ बटा देते थे, अपने काम खुद कर लेते थे, और इसके बावजूद मिजाज का कितना ख्याल रखते थे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल से बातें बहुत समझ आती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे कराम और अज़वाज मुतहरात सारे रात को सफ़र कर रहे थे। तो एक हदी खां था जो बहुत खूबसूरत लय में जो है गा रहा था। अच्छा, सहराओं में ऊँटनियाँ बहुत तेज़ भागती हैं जब खूबसूरत आवाज़ सुनती हैं। जी, तो ऊँटनियों को चलाने वाला शख्स जब गीत गा रहा था तो आपने फरमाया या अंजशा रोई द कबिल कवारीर, अंजशा एहतियात से, अब गीने नाजुक हैं। मुराद ये है कि ग्लास हैंडल विथ केयर, कि
عورتیں تو کانچ کی طرح نازک ہیں, اتنی تیز بھگاؤ گے تو ان کی تو پسلیں ہی آپس میں مل جائیں گی کہ آپ کیئر کر کے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا اتنا خیال رکھتے تھے, جب کبھی سفر پہ جانا ہوتا قرعہ ڈالتے تھے, خود نہیں ڈسیزن کرتے تھے. پھر جب گھر کے اندر ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات رسول اللہ کے حوالے سے بہت خوبصورت لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, کئی ایک بیویاں ہوں جس شخص کی, مختلف عمروں کی, مختلف مزاجوں کی, مختلف خاندانوں کی, تو ان کے لیے آپس میں ہمانگی کافی مشقت والا عمل ہے. بالکل. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ گھر پہ تھیں اور سیدہ سودا آئیں, تو حضرت عائشہ حریرہ بنا رہی تھیں. انہیں کہا کہ آپ یہ کھا لیجئے, سویٹ ڈش ان کی. تو حضرت سودا نے کہا میرا جی نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کو کھانا پڑے گا. اب حضرت سودا جو ہے وہ ان کی ماں برابر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ٹاک چل رہی ہے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہ حریرہ آپ کے منہ پہ مل دوں گی. اچھا یہ ہمیں بڑا عجیب بھی لگ سکتا ہے کہ اتنا اگریسو کوئی کیوں ہو جائے, لیکن ایج ڈیفرنس کے ساتھ آپ ایک ایج کا تقاضا دیکھیے اور ماحول دیکھیے جس ماحول سے وہ تعلق رکھتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے کسی قسم کا کوئی یعنی انٹرفیئر نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی رہی, حضرت سودا انکار کرتی رہی. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت سودا جو ہے وہ بھانپ گئی کہ حضرت عائشہ کہیں ایسا کر ہی نہ دے. تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کے تیور دیکھے اٹھی بھاگیں, حضرت عائشہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے. وہ کہتی تھی کھائیں, وہ کہتی تھی نہیں کھاؤں گی, کھائیں نہیں کھاؤں گی. جب حضرت سودا نے بہت انکار کیا انہوں نے لپ کر دیا. اچھا اب رسول اللہ کا طرز عمل ہے, آپ نے اسمائل دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. نو انٹرفیئرنس کہ ماں برابر عورت ہے, کچھ اپنے یہی دیکھ لیتی تو آپ سے عمر میں بڑی ہے, کوئی کاؤنسلنگ نہیں, نصیحتیں نہیں, نتھنگ. کہ ٹھیک ہے ان کا آپس کا معاملہ, آپس کے معاملات میں جیسا بھی کوئی تعلق رکھنا چاہے. ایک دفعہ حضرت صفیہ یہودی خاندان سے, سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی. کھانا بہت اچھا بناتی تھی. کھانا بھیجا, حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا. کیونکہ جب کبھی کوئی اچھا کھانا کھائے تو اس کو بنانے والے کی طرف اس کا خیال جاتا ہے. ہاں کہ کیا ہاتھ میں عمدہ ٹیسٹ ہے, کتنا ٹیسٹ ہے. تو اور ٹیسٹ لیتا رہتا ہے انسان بعد میں بھی. تو حضرت عائشہ نے جس غلام نے کھانا پکڑایا تو اس سے کھانا لیتے ہوئے اتنی زور سے جھٹکا دیا, کھانا بھی گر گیا, پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, مسکراتے رہے, کچھ نہیں کہا. انہوں نے محسوس کیا کہ اب عائشہ غصے میں ہے, اچھا نہیں فیل ہو رہا. جب وہ آئیں آپ سے نرمی سے بات کرتے رہے, اور جس وقت غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو صرف ایک بات کہی, عائشہ اب پلیٹ اپنی بہن کو واپس کر دینا. دیٹس اٹ. کتنی خوبصورتی ہے تعلقات میں مزاج کا خیال رکھنا. اور یہ مردوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ تحمل اور برداشت قائم رکھنا. نکت آپ باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں, جی چاہتا ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور ان کا بھی ذکر کرتا رہے اور سیکھتا رہے, لیکن ہمارے نشست کے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مخصوص ٹائمنگ میں, اور آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. ہم فرینہ سے نعت سنیں گے, اس کے بعد پھر میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو سما ڈیجیٹل کی ٹیم ہے اس میں 50% کمیونٹی خواتین کی ہے. یہ سما کے لیے اور ان ساری خواتین کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم سب مل کر خواتین یہاں پر کام کر رہی ہیں. نگت آپا بھی موجود ہیں, ہم ان لڑکیوں کو بھی بلائیں گے اور فیمیل سٹاف کو ان کے ہاتھوں سے وائٹا گلو کے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز بھی دلوائیں گے. تو فرینہ آپ ایک نعت سناتے ہیں. کاش میں دو رے پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دو رے پیغمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک ہو جاتا
خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ آج خواتین کا عالمی دن ہے، سما کی جانب سے خواتین کو بہت مبارک ہو ان کا یہ دن۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں، مضبوط بنیں۔ وہ قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے حق کو پہچانیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، اپنے حق کو پہچانیں اور اپنے حق کو جو دین اسلام کی روشنی میں پہچانیں اور اس کے اندر رہ کے پہچانیں۔ بالکل۔ اور وائٹا گلو نے ہمیں اسپانسر کیا ہے آج کے اس خصوصی پروگرام میں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، اور ایک وائڈ رینج ہے ان کے سپلیمنٹس کی، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے یہ رجسٹرڈ ہیں اور انٹرنیشنل GPM کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے۔ وائٹا گلو کی رینج میں جو ہے وہ سکن کا، ہیئر کا، نیلز کے لیے ایک سپلیمنٹ کا جو ہے وہ ایک پورا پیکج ہے۔ تو خواتین کو چاہیے وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ vita.com.pk ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں جائیں۔ 10% ڈسکاؤنٹ بھی آج اس خصوصی نشریات کے توسط سے ہمارے ناظرین کو ملے گا۔ تو ابھی ہم بڑھیں گے اپنے اسٹاف کی جانب، جن کو ہم وائٹا گلو کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ نگہت آپا سے دلوائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ سب کی وجہ سے ہماری جو ڈیجیٹل کمیونٹی ہے سما ٹیم کی، اس میں ایک رونق ہے، ٹھیک ہے۔ اور وائٹا گلو کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نگہت آپا موجود ہیں۔ نگہت آپا، آپ بھی انڈورس کرتی جائیں ہماری ان پیاری پیاری خواتین کو۔ یہ بڑے مشکل کام کرتی ہیں، مرد بھی ایسا نہیں کام کر پاتے ایسی فیلڈز کے اندر، اور اتنی مضبوطی سے یہ اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہیں، اور سب ماشاءاللہ سے بہت پیاری بھی لگ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنے لیے قبول کرے۔ آمین آمین۔ اور وائٹا گلو کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپرز ہیں، ڈفرینٹ طرح کے ان کے سپلیمنٹس ہیں۔ بونز اینڈ جوائنٹس کے لیے اگر آپ کو نیڈ ہے تو آپ کو زنک اور بائٹن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کے سپلیمنٹس کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ سکن، ہیئر اور نیل کے لیے بھی ان کی کافی ایک وائڈ رینج ہے، اور جن مرد حضرات کو اپنی خواتین کو گفٹ دینے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، وہ بھی وائٹا گلو کے گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ نگہت آپا، آپ کے لیے بھی تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ رول ماڈل ہیں۔ آپ اسلامی معاشرے کے حوالے سے جو خواتین کو گائیڈ کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت شکریہ۔